جیسے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ رعایت دی ہے، بہت جگہوں پہ کنسیشن دی ہے، رعایت دی ہے، ہمارا خیال رکھا ہے. لیکن انسان، آپ دیکھیں مسلمانوں کے جو حال ہے آپ کو نظر آتے ہیں، اور تاریخ شاہد ہے کہ جو بھی انسان کو مصیبت آتی ہے جب وہ اپنی حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے، اپنی حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے. انسان، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو برداشت کر لیتے ہیں. کبر ہے نا، کبر وہ ایک دراصل شرک ہے. کبر ہے نا وہ شرک ہے، تکبر، میں، انا. کیونکہ جب انسان خود پرستی کرتا ہے تو دراصل وہ خود پرستی نہیں کرتا، وہ نفس کو مان رہا ہوتا ہے، نفس کی پرستی کرتا ہے. اور خود پرستی، نفس پرستی وہی بت پرستی ہے. نفس ایسی چیز ہے جس کا دھر، سر جو ہے انسان، اس کا آدھا جو دھر ہے انسان کے سر میں ہے نفس کا، اور آدھا نفس ہے ناف کے نیچے ہے. حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو سجدے کے لیے اسی لیے حکم دیا گیا ہے اور معراج بنایا گیا ہے، معراج کی تشبیہ دی گئی ہے، اور معراج اللہ سے محبت کی والی ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے اور اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ سے قرب مل جاتا ہے. اسی وجہ سے کہ نفس کا زور وہاں ٹوٹ جاتا ہے، نفس کو کچل دیتے ہیں، کیونکہ نفس کا سر انسان کے سر میں ہے. جب سر زمین پہ رکھ دی، ناک کو زمین پہ رگڑ دی، تو سب سے زیادہ شیطان پریشان ہوتا ہے، اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے. کم و بیش اللہ معاف فرمائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان نے تو قسم کھائی تھی نا میں گمراہ کروں گا. وہ گمراہ کرنے کے بجائے وہ دیکھتا ہے کہ انسان اپنا سر اور پیشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدم مبارک کے پاس رکھ دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا. اسی لیے آنکھ کی حفاظت، دل کی حفاظت اور دماغ کی حفاظت. انسان کی جب موت آتی ہے نا، اگر اس کو گولی ماری جائے ناف یا ناف کے نیچے سے ماری جائے تو وہ بچ جاتا ہے. اگر دل پہ لگ جائے گولی یا سر پہ لگ جائے تو وہ مر جاتا ہے. اوپر کا حصہ قیمتی ہوتا ہے. اور اس کے اندر اللہ نے دو برتن دیے ہمیں. ایک برتن دیا ہے دل کا برتن، ایک برتن دیا ہے دماغ کا برتن. ہم نے اس کے اندر جو مال ڈالیں گے، جیسے اعمال ڈالیں گے ویسے نتائج نکلیں گے. برتن کے اندر آپ نے ڈالا ہے ویسٹ ڈالا ہے، پیمپس ڈالا ہے، فالتو ڈالا ہے. یہ ڈسٹ بن بہت جگہوں پہ شہروں میں پڑی ہوئی ہوتی ہے نا، بڑے بڑے ڈبے پڑے ہوتے ہیں، اس میں جا کے کچرے ڈالتے ہیں. تو اس میں کچرے ڈالنے کے بعد اس سے پھل تو نہیں نکلیں گے، پھول تو نہیں نکلیں گے، کچرا ہی نکلے گا. ہم نے اپنے ڈسٹ بن کے اندر، یہاں جو دل ہے اس کو ڈسٹ بن بنایا ہوا ہے، سب کچرا غیر اللہ اس کے اندر ڈالتے ہیں. اس دل کے اندر غیر اللہ اتنا ہم نے بھر دیا، ہر چیز سے ہونے کا یقین ہے، اللہ سے ہونے کا ہمارا یقین نہیں بنتا. میرے دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، خواتین، میں نے بہت اس کے اوپر سوچا کہ ہمارے مشائخ حضرات تھے، وہ تو اللہ والے بہت زبردست تھے، ان کی مجاہدہ تھا، ان کا تقویٰ تھا. ہم جو یہاں دنیا کے اندر اس وقت جتنی گمبھیر حالت کے اندر ہیں، جتنی مصروفیت ہے، اور صبح شام رات ہماری زندگی اس کے اندر کاموں میں لگی ہوئی ہے، ہر آدمی پریشان ہے. اس کا حل کیا؟ ہمیں اللہ کا قرب کیسے ملے؟ تو وہ بھی مشائخ حضرات نے اس کا حل ہمیں دیا ہے. وہی دیا ہے ذکر اللہ اور اہل اللہ. اب ذکر اللہ تو سمجھ میں بات آ گئی کہ یہاں سے آپ سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم اذکار اور ذکر کا اضافہ کر لیتے ہیں. ہم معمول کرتے ہیں کہ چلیں یہاں اتنا ہے ٹائم ہے، اس میں یہ ذکر بڑھا لیں یا ذکر بڑھا لیں. لیکن اہل اللہ کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ کم از کم یہاں آپ مجلس میں آئیں، جو یہاں مقامی لوگ ہیں، مقامی لوگ اپنے محلے کی مسجدوں میں جائیں. اسی لیے نماز اجتماعی عبادت ہے، یہ بھی اجتماعی عبادت ہے. اور جیسے نماز کے اندر صرف اللہ کے لیے آپ ملتے ہیں، اللہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں تعلیم میں بیٹھیے، وہاں اللہ کے لیے تعلیم میں بیٹھتے، جماعت میں نکلیے، خانقاہوں میں آئیے، ذکر کی مجلسوں میں جائیے، یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں تو ذکر اللہ کی مجلسوں کے اندر آپ شریک ہوئیے. لیکن جو اہل اللہ کا معاملہ ہے وہ باہر کے لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے. تو ان کے لیے تو سب سے بہترین حل یہ ہے کہ وہ یوٹیوب کے اوپر کم از کم ایک بیان کو ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ سنیں. اور مقامی جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے جانے کے بعد پھر دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے نا، فرمایا کہ آپ کے پاس ہم ہوتے ہیں تو ہماری ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جب آپ سے ہم دور ہو جاتے ہیں تو ہم بازار میں لگ جاتے ہیں، کام کاج میں لگ جاتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی. کیفیت معمول تو رہتی ہے، آپ معمول تو پورے کرتے ہیں، لیکن دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، مانگنے کی کیفیت ہوتی ہے، آہوں فگا کی کیفیت ہوتی ہے، وہ بات نہیں رہتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، یہی تو آزمائش ہے، اسی میں تو مجاہدہ کرنا ہے. اب مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ مجاہدہ وہ ہو جو غیر اللہ سے پاک ہو، اخلاص کتابیں ہو، اور اخلاص سنت کتابیں ہو. یہاں ایک پیر صاحب ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، تو ان سے پوچھا گیا، بڑے ان کے لوگ
ذکر کے لیے ذکر دیتے ہیں، ذکر لوگ کرتے ہیں ان کے جتنے مرید ہیں. اور میں ایک ڈیفینس میں ایک صاحب کے پاس گیا ملنے کے لیے، تو انہوں نے کہا وہ 10 سے 12 تک تو ان کے پیر صاحب نے جو ذکر دیا ہے وہ گھر بند کر کے ذکر کرتے ہیں، باقی سنت پہ کسی چیز کو عمل نہیں کرتے، فرض پہ بھی عمل نہیں کرتے. پیر صاحب کہتے ہیں تم تو طریقت میں کچھ وقت کے لیے رہتے ہو، میں تو 24 گھنٹے نماز نہیں پڑھتے، میں تو 24 گھنٹے طریقت میں ہوں اور 24 گھنٹے میری نماز ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو چیز سنت کے مطابق ہے اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ہاں کچھ ایسے عبادت ایسے آپ ذکر اذکار کیجئے، جیسے مثال کے طور پہ میں نے ہمارے حضرت والا سے پوچھا اور ایک اور بزرگ سے بھی پوچھا، معلومات ہوئی. میں نے کہا یہ جو ہم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد، اور میں نے عربوں کے اندر دیکھا ہے الحمدللہ حمدن طیبا کثیرا تک پڑھتے ہیں. اور ہمارے حکیم الامت اشرف ثانی صاحب نے یہ فرمایا، کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے الحمدللہ حمدن طیبا کثیرا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضا. چھوٹا سا ہمارا رسالہ ہے، کسی بہن بیٹی کو اگر شوق ہو پڑھنے کا زبردست قسم کا ہے تو میری اہلیہ کو بتا دیں، یہاں سے تھوڑے لے لیں. حکیم امت کا خود کا لکھا ہوا ہے اور دارالعلوم کے سے بڑی محنت سے نکالا ہے، اس کی فوٹو کاپی کر کے چھوٹی سی جلد بنائی ہے، بالکل چھوٹی سی ہے. تو اس کے بارے میں حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا اور انہوں نے اس کو بہت پسند کیا، لیکن میری نظر سے نہیں گزرا کہ انہوں نے اس کو پڑھا ہو. ایک اور بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور بتایا گیا اور انہوں نے بہت پسند کیا گیا ہے تو وہ سنت کے اس اندر ہی آ جاتا ہے، اور اس کے اوپر آپ اپنی زندگی کے اندر عمل کے اندر لے آئیں. ہاں سب عرب کو آپ دیکھیے، جب عرب کھڑے ہوتے ہیں ہم کھڑے ہوتے سیدھے جاتے ہیں. ہماری نمازیں کیسی ہے؟ ہماری نماز میں نے کہا کہ یہاں ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی ہیں، بڑے اچھے ساتھی ہیں، بڑے پڑھے لکھے ساتھی ہیں، بہت ایجوکیٹڈ آدمی ہے. اور ہماری سوسائٹی میں نے ایک دفعہ رات کو عشاء میں عشاء یہاں پہلے فجر اور عشاء پڑھتا تھا، اب فجر پڑھتا ہوں، عشاء یہاں نہیں پڑھتا، کیونکہ وہاں مجھے آغا خان کے اندر سامنے مسجد نور ہے، آغا خان کی مسجد کے مجھے وہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو مجھے عشاء وہاں پڑھنی پڑتی ہے. شام کو ہم واکنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں راستے میں مل جاتے ہیں، یا ہم دیر سے آتے ہیں تو راستے میں نماز پڑھ لیتے ہیں. جلدی ہو جاتی ہے نماز، دیر سے ہوتی ہے تو یہاں مکہ مسجد میں ہو جاتی ہے نماز. میں نے اس کو اتفاق سے دیکھ لیا. آپ یقین جانیں میری طبیعت کے اندر بالکل مزہ ختم ہو گیا، اتنی فاسٹ نماز پڑھ رہے تھے، رکوع میں جا رہے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں. آپ تو نماز اس طرح ہمیں پڑھنی ہے کہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد حاکم کا حکم ہے کہ اس کے بعد ملک الموت آئیں گے ہمارے روح قبض کر لیں گے، یہ آخری میری نماز ہے. مجھے اتنی توجہ کے ساتھ پڑھنی، اتنی دھیان کے ساتھ پڑھنی، اور ہر چیز خوب ادا کرنی ہے، خوب قائم کرنی ہے، خوب ادا کرنی ہے، خوب دھیان بنانا ہے اس کے اندر کہ میں اس کے بعد یہ مجھے عصر کی نماز ہے، اب مغرب کی ملے گی نہیں ملے گی پتہ نہیں، یہ میری آخری نماز ہے. مغرب میں عشاء کے ایسا ہوا ہے نا، یہ ہمارے دوست یہاں بیٹھتے تھے، الطاف آتے تھے، عشاء کی نماز پڑھی تھی 2 بجے رات کو، 1 بجے ان کا انتقال ہو گیا. ان کو یقین تھا فجر کی نماز ملے گی نہیں ملے گی، نہیں ملی ان کو. کتنی سال عمر تھی، چھوٹی عمر تھی، ہم سے بہت چھوٹے تھے. وہ نماز پڑھنی ہے. مجھے اتنا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی. دیکھیں مجھے ابھی یہاں ہماری بدھ کے اندر رش ہوتا ہے نا، تو کہا کہ یار آپ اس کے اندر ٹوکن نمبر دیجئے. تو میں اگر ٹوکن نمبر دوں اور یہ 2 چیزیں بھی اگر میں اصلاح نہ کر سکا تو میری کمزوری، میں ہوں کمزور کہ نماز ہمارے ساتھی نماز صحیح نہیں پڑھتے، پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے. یہ ہاتھ کا جو ہلانا ہے نا، کھجلی کرنا، ہاتھ کا ہلانا، بالکل مجبور ہو جائے تو الگ بات ہے. جب ہاتھ آپ نے ہلا دیا تو خشوع خضوع نکل جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا پوری مسجد کے نمازیوں میں ایک بھی خشوع خضوع کرنے والا آپ کو نمازی نہیں ملے گا، اس کا دھیان ہی نہیں بنے گا. تو 2 باتیں، اگر وہ ٹوکن کی بات ہے تو میں کہتا ہوں کہ جب آتے ہیں بدھ کے دن جمع ہوتے ہیں، ہماری تو یہ فکر ہونی چاہیے نا کہ اپنے چھوٹوں کو یہ فکر ہونی چاہیے اپنے بڑوں کو آگے لے آئے، بڑوں کو ان سے بڑوں کو لے آئے. یہ فکر ہو کہ میں بچوں کو پہلے فارغ کر دیں، یہ بچوں یہ پہلے دیں، میں دیر سے بیٹھوں گا، میں تکلیف اٹھاؤں گا آپ کو راحت دوں گا، میں تکلیف اٹھاؤں گا آپ کو راحت دوں گا. یہ ٹوکن والا کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم نے اتنے بھی اخلاق نہ بنا سکے، ہم نے اتنی سال محنت کی، کوئی گاڑی والا آتا ہے آپ اس کو نکلنے دیں، سائیکل موٹر سائیکل والا اس کو پہلے نکلنے دیں. ہر جگہ پر اخلاق ہے. اگر ہمارا اخلاق نہیں بنا ہمارے میں اور عام آدمی میں، ہم اتنی محنت کرتے، ذکر کرتے، فکر کرتے، فرق کیا ہوا؟ ایکسٹرا آرڈنری ہمیں چاہیے. جب ہم ایکسٹرا آرڈنری اللہ پاک دے رہے ہیں تو ہم سے وہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم ایکسٹرا آرڈنری اللہ پاک کو دیں گے. ہم اللہ کو آپ کو ایکسٹرا آرڈنری نہیں دے سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں نا، فکر تو کر سکتے ہیں نا. ہماری تو فکر بھی نہیں بنی. تو جب یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اب ایک اس کے اندر ٹیکنیکل معاملہ ہے. ہم جب مفتی صاحب آ جائیں تو اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں، یاد دلا دیجیے گا. ٹیکنیکل معاملہ یہ کہیے گا تو مجھے یاد آ جائے گا. تو جب ہم اذکار اور ذکر کرتے ہیں تو ہم اللہ سے جڑتے ہیں، اللہ سے جڑ جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی تو محنت کی تھی.
اگر ہم تو ایمان والے ہیں حضور کی امتی، آج ہمارا اخلاق نہیں بنتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تشریف لیا ہے کہ جب بچیوں کو زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے. یہ وہ جہالت کا اور زمانہ تھا. وہ زمانے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کایا پلٹ دی. خود نے بھی محنت کی، محنت کروائی بھی، دعوت بھی دی اور لوگوں کو بلایا بھی، اس کام کے لیے بلایا. اگر آپ یہاں سے جانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتوار کو مل لیں گے، بدھ کے دن مل لیں گے، کبھی ملیں گے کبھی نہیں ملیں گے، نہیں، پورا آپ کو تو یہاں سے جانے کے بعد عصر کیا کرنا ہے، مغرب میں کیا کرنا ہے، عشاء میں کیا کرنا ہے، پھر رات کو کیا کرنا ہے. اور اس میں اللہ پاک راضی ہوتے ہیں. حقوق العباد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق العباد تو کی کہ لوگوں کو جہنم سے بچا کے نکال کر ان کی گردنوں سے پکڑ کر جنت کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں، اعمال کی طرف لے جا رہے ہیں. اعمال کیجیے، اعمال کیجیے، اعمال کیجیے. اور یہ اعمال کے اندر ہم نے پہلا سبق آپ کو دیا تھا پچھلے دنوں کے اندر، وہ تھا درود شریف کا، ہے نا، درود شریف کا. اب یہ دوسرا اعمال کی آج بات ہو رہی ہے. یہ پہلا اعمال اور ٹیکنیکل بات ہم پھر کریں گے مفتی صاحب کے آنے کے بعد. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کہتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، موسیٰ علیہ السلام کو یہ کم و بیش اللہ معاف فرمایا بتایا گیا، وہی بھیجی گئی کہ آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو افضل ہوگی وہ 3 وجوہات، اللہ کی وجہ سے، رحمان کی وجہ سے، رحیم کی وجہ سے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے یہ افضل ہوگی. اب اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نابینا بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بات سن لی، ہوشیار تھا آدمی، تو اس نے فوراً کہا کہ یا اللہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صدقے اور برکت میں مجھے آنکھوں کی روشنی لوٹا دیجیے. اسی وقت اس کی آنکھوں کی روشنی آ گئی. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ ٹیکنیکل اور نماز کا بھی بعد میں بات کریں گے تاکہ لوگوں زیادہ آ جائیں یہاں پر. ہم یہ جو بسم اللہ پڑھتے ہیں، آپ نے پانی پیا، آپ نے سوچا کہ پانی آپ کو جو یہاں ملتا ہے پانی کی شکایتیں ہی کرتے ہیں، شکر ادا کیا ہے؟ جائیے جدہ میں رہیے تو پتہ چلے گا. ہمیں ہفتے میں 2 دن جدہ سٹی کے اندر 2 دن پانی ملتا تھا، صرف 2 دن پانی. آج بھی وہاں 2 دن پانی ملتا ہے. انہوں نے اربوں بلینز آف ریال کی پلانٹ سمندر میں لگائی ہیں. سمندر سے میٹھا پانی بناتے ہیں کھارے پانی سے اور سپلائی کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی 2 ہفتے میں 2 دن پانی ملتا ہے. ہم اس کو اوپر ٹینکے بھر لیتے ہیں 2 دن کے اندر، وہ بھی گھنٹے کچھ، 2 دن بھی کچھ گھنٹوں کے ساتھ پانی اوپر بھر لیتے ہیں، پھر پورا ہفتے میں یوز کرنا ہوتا ہے. اس اربوں روپے کا خرچ کرنے کے بعد، اچھا وہ خرچ ختم نہیں ہو جاتا انویسٹمنٹ، اس کے بعد اس کو مینٹین کرنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا ہمارے پاس، کیونکہ یہ پانی کا مسئلہ پانی کا ہے، ہمارے پاس بھی 5 پلانٹ لگے ہوئے ہیں پانی کے. ہم میٹھے زمین کے پانی کو میٹھا کرتے ہیں اور ہمارے فیکٹری کے اندر یوز کرتے ہیں. تو اس کو پانی کو مینٹین کرنے کا کتنا خرچ ہے؟ اس کے فلٹر لگتے ہیں، فلٹر چینج کرنے پڑتے ہیں، کیمیکل ڈالنا پڑتا ہے، مستقل پورے سال خرچہ ہے اس پانی کو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سمندر کو کروڑوں اربوں کربوں گیلن پانی بنایا. اور دیکھیے اللہ کا فضل کہ اس کو کھارا بنایا. اگر کھارا نہ بناتے، اندر میں جانور ہوتے، سب مر جاتے تو پانی بیکار ہو جاتا. اسی لیے آنکھوں کے، ہمارے حضرت تعالیٰ فرماتے تھے، آنکھوں کے آنسوں کو بھی کھارا بنایا گیا، کیونکہ یہاں نور ہے آنکھ کی. یہ باقی ٹیکنیکل سائنس اپنی جگہ پر، ظاہر ہے اللہ نے اسباب بنایا تو اس کے طریقے سے بنایا، لیکن یہاں اللہ کا خاص نور ہے اس کے اندر. اور یہاں کی آنکھ کی انفیکشن بچانے کے لیے جب آنکھ میں آنسو آتا ہے تو آنسو نیچے آ جاتا ہے، خراب ہوتا ہے وہ. اور جب اس کو کہتے ہیں نا آپ کو گلوکوما کی بیماری ہو گئی ہے، کالے موتیا کی بیماری ہو گئی. کالی موتیا کیا ہے کہ آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں. جب آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں تو آنکھ کا انفیکشن بڑھنے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد پوری زندگی کہتے ہیں ڈراپ، ایک دن بھی آپ ڈراپ نہیں ڈالیں گے ورنہ بلائنڈنس آ جائے گی آپ کو. یہ ڈراپس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمندر بنایا. سمندر کے بعد آپ کو حکم ہوا، یہ اگر آپ کے جنریٹرز ہوتے، انجنز لگتے تو کتنا بڑا خرچ کیا ہوتا، کر سکتے نہیں کر سکتے. پھر اوپر حکم ہوا کہ جاؤ اس کے ببلز بن جاؤ، بخارے بن جاؤ، بادل بن جاؤ. اب بادل کو وہ دوڑا رہے ہیں. ہاں بادل کا یاد رکھ لیجئے، بادل کو دوڑنے شروع ہوئے، اوپر جا کر پھر کولڈ سٹوریج میں پانی تو پورے سال دینا ہے آپ کو، پہنچانا ہے آپ تک. انہوں نے کولڈ سٹوریج کا بندوبست کیا کہ اوپر سے برف گرتی ہے، پہاڑوں پہ جمع ہو جاتی ہے. یہ پہاڑوں پہ جمع ہو جاتی ہے تو وہ تو اب سسٹم کو آگے کیسے بڑھانا. اس پہاڑوں کے اوپر جو کولڈ سٹوریج کے اوپر اربوں کربوں کے پہاڑ ٹنوں کے حساب سے ہے، اس برف کو کیسے پگھلانا. اب سورج کا حکم ہو رہا ہے تم اپنے گرمی کا کام شروع کرو اور اس برف کو پگھلاؤ. اس برف سے پانی نہروں کے اندر آئے، نہروں سے پائپوں کے اندر آئے، پائپ سے آپ کے گھر میں آئے، گھر میں گلاس سے آئے، گلاس سے بوتل میں بھر کے فریج میں جائے اور آپ کے گلاس میں آئے. اور آپ کو اللہ نے اتنا حکم دیا کہ بھائی میں نے تو اتنی محنت کر لی، تم اتنا تو حق ادا کر دو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر. ہمارے بزرگ تو ایک سپ لیتے تھے نا، ایک اٹھایا
لمبا ہمارے یہاں لمبا سپ لیتے ہیں نا، ایسے ایسے پیتے، پھر ہٹا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوبارہ لمبا پی رہے بسم اللہ الرحمن، پھر تیسری دفعہ پہ بسم اللہ، بار بار بسم اللہ پڑھتے رہتے تھے. انہوں نے زندگی کے اندر اللہ یا رحمان یا رحیم کو ہر جگہ پر بالوں کی طرح ہر جگہ ہر کام کے اندر، چھوٹے چھوٹے کام کے اندر بھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے اتنی محنت کر لی یہاں تک پہنچا دیا، تم نے آپ کو میں نے تم کو ایک ایگزامپل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا اور کئی نبیوں کو بھیجا، تم کو طریقہ بتایا، تم صرف اس کا شکر ادا کر لو. اب وہ جدہ کے اندر سب سے بڑا مسئلہ، جب ہم کوئی بلڈنگ کے اندر رینٹل جگہ لیتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے یہاں پانی کی کیا پوزیشن ہے. وہ کہتے ہیں 2 دن آتا ہے. پھر وہ جو جن کے چوکیدار ہوتا ہے جو پانی آن کرتا ہے آف کرتا ہے، اس کو ہم پوچھتے ہیں کہ ہاں 2 دن پانی آتا ہے بتا. پھر وہ آدمی کرائے سے جگہ لیتا ہے وہاں پر، پانی نہیں، اور وہ روپے کا خرچہ کنٹینیو ایکسپینس ہے، کنٹینیو پانی بنا رہے ہیں. ایسا بھی نہیں کنارے سے آپ پانی اٹھا لیں، اس کے لیے بہت آگے تک لائن لے جاتے ہیں، وہ پانی سے لے کر آتے ہیں، پھر اس کو فلٹر کرتے ہیں. وہ بہت زیادہ سالٹش ہوتا ہے، اس سالٹش کو پانی کو فلٹر کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے دیکھا نا زمین کے اندر ہم 1000 سے اوپر نیچے زمین کے اندر ڈگنگ کرتے ہیں، جاتے ہیں، کنواں لگاتے ہیں، پائپ لگاتے ہیں، جو ہمارے پاس پانی آتا ہے بہت زیادہ کھارا ہوتا ہے، اس کے لیے الگ RO پلانٹ لگتا ہے، اس کو میٹھا کرنے کے لیے بڑا خرچہ ہے، وہ مشین کا خرچہ ہے، مینٹیننس کا خرچہ ہے، کنٹینیوس خرچہ ہے، ٹیکنیکل آدمی کا خرچہ ہے، وہ ہمارے تک پانی پہنچتا ہے. اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ کا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، شکر ہوتا ہے یہ پانی تمہارے لیے نعمت بن جائے گی. ابھی میرا کام نہیں ختم ہوا، اللہ پاک کہتے ہیں تم بسم اللہ تو پڑھ لیجئے، تمہارے جب جسم کے اندر جاتا ہے تو تمہارے جسم کے میں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ سسٹم ہے کہ یہ آپ کو ڈیٹاکس کرنا ہے. 2 ڈیٹاکس کے طریقے ہیں، ایک آپ کے فضلہ کے ذریعے نکلتا ہے، وہ فضلہ کے ذریعے سے خون بنتا ہے، خون کی جو میکینزم ہے، خون کی کیمسٹری ہے، یہ کڈنی ہے، اور کڈنی کو پانی چلاتا ہے. اب میں پانی اندر میں جانے کے بعد بھی وہ تمہاری کڈنی کو فلٹر کر کے پیشاب کے ذریعے واپس نکلے گا. اللہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا. اب آپ اس کو بتایا چل پہلا فیز تو ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ہر کام میں پڑھیے. جب بسم اللہ آپ دیکھیے وضو کرتے ہیں، آپ نے جب وضو کیا ہاتھ پاؤں چہرہ آپ نے پاک ہو گیا آپ کا. اب آپ نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کے ساتھ پڑھ لیا تو آپ کی روح پاک ہو گئی. اصل تو روح ہے نا، یہ روح کی روح ایسی چیز ہے نا. روح کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نور ہے، اور وہ عالم ارواح سے آیا ہے، اور جسم زمین کا ہے، مٹی کا ہے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی سے بنانے کے بعد عرفات میں رکھا گیا، اور اس کی بچی ہوئی مٹی سے، آپ غور سے سنیے گا، اس آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے کھجور کا درخت لگایا گیا. اور یہ کھجور اس کے لیے فطرت کے قریب ترین ہے. پھل میں قریب ترین کوئی اگر پھل ہے انسان کے لیے تو کھجور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وہ مٹی سے، کیونکہ انسان آدم اور جبرائیل نے اس مٹی سے اس کو بنایا. آپ کو پتہ ہے، آپ نے کب مدینہ منورہ یا کبھی گئے ہوں دیکھا ہو تو بہت سی جگہوں پہ کھجور کے درخت تناور درخت ہوتا ہے، اوپر سے خالی ہوتے ہیں، بالکل لکڑی ہوتا ہے. اگر کھجور کے درخت کو اوپر سے کاٹ دیا جائے نا تو یہ کبھی نیچے سے اس کے پودا دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. وہ آپ کوئی بھی پودا یہاں کاٹ دیجئے اوپر سے تو آزو بازو سے پھل پتے وتے نکلنے شروع ہو جائیں گے، ہے نا، کلمیں نکلنے شروع ہو جائیں گی، چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں نکلنی شروع ہو جائے گی. کھجور میں ایسا نہیں ہے. کھجور کو اوپر سے کاٹا ختم. انسان کو اوپر سے گلے سے کاٹا، شہرک کاٹ دی، انسان ختم. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ جو شربت تھا وہ نبیذ تھا. کبھی ٹرائی تو کر کے دیکھیے، ٹرائی تو سب سے پسندیدہ. یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ کے جاتے تھے، چھلانگ لگا پہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کے جسم میں کرنٹ آ جائے اور کرنٹ رہے. ہمارے بہت سارے کہتے ہیں کہ یار جسم میں کرنٹ نہیں ہے، پھرتی نہیں ہے، میری عمر نہیں، عمر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب چیز. لیکن یہ نبیذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبیذ کیا ہے؟ آپ اس کو گوگل میں ڈال کے دیکھیے گا، نبیذ ڈالیے، نون بے یہ دوار. نبیذ یہ ہے کہ آپ کھجور کو لے پانی میں ڈال دیں صبح، اور 12 گھنٹے 10 گھنٹے 14 گھنٹے اس کے اندر رکھیں. پھر پانی کے اندر جو ہے اسے ہاتھ سے کھجور کو مل لیں اور اس کو چھان کر پانی آپ پی لیجئے. رات کو رکھیے، صبح پی لیجئے. ویسے تو اور چیزوں کی بہت ساری چیزوں سے نبیذ بنتا ہے، لیکن کھجور جو انسان کے قریب ترین فطرت ہے، اس کھجور بالکل سستی والی کوئی بھی کھجور ہو، ایسی ضروری نہیں کہ سعودی یا مدینہ منورہ کی ہو، یہاں کی ہو، سندھ کی ہو، یہ کئی کی بھی کھجور ہو، آپ اس میں ڈال دیجئے، اس پانی کو پی لیجئے. آپ تھوڑے دن پی کے دیکھیے آپ کے جسم میں کرنٹ آنے لگے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے اور صحابہ کو پلاتے تھے. تو یہ کھجور فطرت کے بالکل قریب درخت ہے. آپ جب پانی پیتے ہیں، وہی بھی پانی تو اس میں اندر بھی ہے نا. اب یہ پانی کا کام دیکھیے کتنا بڑا ہو گیا. آپ پانی پیتے ہیں، کڈنی فلٹر کرتے ہیں. آپ کسی ڈائلیسس والے سے پوچھیے، وہ ایک ہی کہتا ہے مجھے پانی تھوڑا اور دے دو نا، پانی اور دے دو. وہ نہیں تمہیں اتنے ہم 3 گلاس یا 4 گلاس ہے، اتنے آدھے گلاس پونے گلاس پورے دن میں پلا سکتے ہیں. یوں زبان نکال کے دکھاتا ہے، مجھے پانی دے دیجیے نا.
یہ کتنی کیا، اور ہم اس کو کس طرح پی لیتے ہیں. کھڑے کھڑے ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں. آپ دعوتوں میں دیکھیے ڈرنک پی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، ایک ہاتھ میں یہ ایک ہاتھ میں کھانا کھا رہے ہیں اور پی رہے، بسم اللہ یاد ہی نہیں آتا. طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب بیٹھے نا تو ایک آدمی آواز بسم اللہ، کسی سے نہ کہے تم بسم اللہ پڑھو. اس نے نہ کہہ دیا، نفی کر دی، کوئی بات کہہ دی، مذاق کر دی، کوئی دل میں اس کے بات آ گئی، اس نے کہا بھی نہیں، دل میں بات آ گئی تو بہت نقصان ہو جائے گا. خود آواز پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھول گئے بسم اللہ اول و آخر، اور اس کے بعد کھانا آپ نے کھایا. اب آپ بسم اللہ پڑھ لی، پانی پی لیا یا کھانا کھا لیا، پانی آپ نے پیا، پانی کھانے سے پہلے پئیں گے، کھانا کھا رہے ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ کھانا کھانے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی محنت فرمائی. آپ نے بیج ڈالا، ایک بیج ڈالنے سے کتنے ہزار بیج آ جاتے ہیں، کتنا بڑا پودا ہوتا ہے. ایک کھجور کا درخت کا بیج آپ نے ڈالا، ہزاروں کھجوریں پیدا ہو رہی ہیں، آپ وہ کھا رہے ہیں. پانی آ رہا ہے، زمین ہے، وہ زمین بھی اللہ کی، بیج بھی اللہ کی، حکم بھی اللہ کا. اب آپ کھانا کھا رہے ہیں، اس کو ایسے ہی کھا رہے ہیں. کئی دفعہ بسم اللہ پڑھیے، دل میں پڑھ لیجیے. ایک دفعہ تو آواز پڑھ لیجیے، پھر باقی دل میں پڑھ لیجیے. یہ بسم اللہ پڑھنے سے وہ جو کھانے کے جتنے مضر اثرات ہوتے ہیں. دیکھیے کھانے میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے. اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں، ادھار کچھ بھی نہیں رکھتے. نیگیٹو پازیٹیو رکھا ہوا ہے، مثبت تار منفی تار رکھا ہوا ہے. مثبت اور منفی تار جب دونوں ملتے ہیں تو یہ بجلی پیدا ہوتی ہے. انسان اور عورت، ہر چیز میں انہوں نے اللہ نے پیر رکھا ہوا ہے. اس میں بھی پیٹ کے اندر جو نظام ہے اسٹمک ہوتا ہے. آپ کھاتے ہیں اسٹمک کے لیے چلے جاتا ہے، 5-6 گھنٹے کے بعد وہ اس کو دھکا لگا کہ کولن کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے. اب یہ کولن کے اندر اور پیٹ کے اندر اللہ نے بیڈ بیکٹیریا بھی رکھی ہے، گڈ بیکٹیریا بھی رکھی ہے نا، گڈ بیکٹیریا. اب وہ امریکہ نے انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے کہا کہ بیڈ بیکٹیریا کا اگر زیادہ بلڈ اپ نہ ہو جائے اس کے لیے آپ پرو بایوٹک لیجئے. یعنی پرو بایوٹک گولی ہے، پاؤڈر میں بھی ملتا ہے اور اس کو انجیکشن بھی ملتے ہیں، وہ ہر انگریز کھاتا ہے. کیا چیز ہے؟ یہ گڈ بیکٹیریا ہے. آپ گڈ بیکٹیریا لیجئے تاکہ آپ کو فوڈ پوائزن نہ ہو، بیڈ بیکٹیریا کم ہو جائے. ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے، ہمارا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم گڈ بیکٹیریا ہے. پرو بایوٹک ہمارا بسم اللہ چبا کر کھا دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، سیدھے ہاتھ سے کھائیے. اور ہمیشہ یاد رکھیے جب کھانا کھا لیے بیٹھیے، خود پہلے اس میں سے ڈش میں سے نہ نکالیے. اکرام کیجئے دوسروں کو نکالنے کے لیے. آپ دل میں یہ ہو کہ اکرام میرے بڑے ہیں، ان کا میں اکرام کرتا ہوں اللہ کے لیے، کہنا نہیں ہے. اکرام کیجئے ان کے کہ آپ نکالیے، آپ بعد میں لیجیے. اب بعد میں لینے کے بعد پلیٹ میں اتنا کھانا ڈالیے جتنی 1/4 آدھا کھانا، پیٹ نہ بھریے اس کے اندر. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. بہت لذیذ ہے، ہمارے دوست رفیق بھائی نے ہماری عادت ہے خراب کی ہوئی ہے تو وہ ایسی ٹیسٹی کھانا منگا لیتے، تھوڑا کبھی زیادہ کھا لیتے. لیکن کوشش ہوتی ہے، کوشش کرنا ہے. ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. اب کم کھانا نکالیں، کم کھانا کھائیں، اس کے اندر کم روٹی کھائیں، اس کو ڈالیں اور چبا کر کھائیں. ٹھیک ہے. ایک آدمی بہت فٹ مجھے ہمارے یہاں واکنگ آتا ہے، تو میں نے اس کو ایک دن پوچھ لیا. میں نے کہا تمہاری عجیب و غریب فٹنس ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک روٹی کھاتا ہوں، ایک روٹی کے 4 حصے کرتا ہوں. 4 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ ہوتا ہے، اس کے میں 4 حصے کرتا ہوں. یعنی 16 بائٹ میں لیتا ہوں ایک روٹی، چھوٹی سی گھر کی روٹی، بالکل چھوٹی سی پتلی سی گھر کی روٹی. میں اتنا کھاتا ہوں تو میں بڑا فٹ رہتا ہوں. میں نے زیادہ کھا لیا تو میری فٹنس ختم ہو جاتی. میں نے کہا عجیب تمہاری عمر کے حساب سے تم جو فٹنس میں نظر آتے ہو، ہاتھ ہلا رہے، زور سے ہلا رہے، چل رہے، کر رہے، تمام چیزیں کر رہے ہیں. تھوڑا سا کھانا کھائیے، اچھا کھانا کھائیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم چبا کر کھائیے، آگے سے اٹھائیے، کم کھانا کھائیے. سب سنت ہے، جہاں جہاں سنت ہماری ہوتی جائے گی. آپ کو میں نے اس جمعے کو بتایا تو دوبارہ بتاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک بات کی تھی جب نمرود نے اس کو آگ میں ڈالا، ذرا غور سے سنیے گا. جب آگ میں ڈالا اس کو تو آگ تو گل گلزار بن گیا، لیکن وہ اس کی جو بچی نمرود دیکھ رہے تھے. جب یہ نمرود کی بچی اس کو دیکھ رہے ہیں تو بچے ہوتے ہیں نا، بڑے صاف شفاف ہوتے ہیں. ان کے یہاں کوئی حکمت، پالیٹکس، ڈپلومیٹک نہیں ہوتے، وہ بالکل کلیئر ہوتے بات کرتے. اب بجان اس کو یہ جلا نہیں رہی ہے، آپ نے تو بہت بڑی آگ لگائی تھی. انہوں نے زور سے ابراہیم کو آواز دی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ کو آگ کیوں نہیں جلاتی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تاریخ کے وہ الفاظ ہیں، انڈر لائن کرنے والے ہیں کہ جس کے زبان کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے اور دل غیر اللہ سے پاک ہوتا ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس کو آگ جلا نہیں سکتی. اگر آگ نہیں جلا سکتی تو انسان کو کوئی چیز نقصان بھی نہیں کر سکتی. آگ نے جب نقصان نہیں کیا تو کوئی بھی چیز نقصان نہیں کر سکتی. یہ دل کی ہماری اعمال کی نحوسیت ہے، یہاں غیر اللہ بھرا ہوا ہے، ہماری زبان غیر اللہ سے بھری ہوئی ہے، پورے دن فالتو باتوں سے بھری ہوئی ہے، تو ہمیں نقصان کرتی ہے. فرمایا کہ جس کی زبان تو اے ابراہیم علیہ السلام، انکل میں ایک مثال دے رہا ہوں، کم بیش مجھے بھی آپ کے پاس آنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے
اور لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ پڑھ کے تم میرے پاس کود پڑھو. وہ کود پڑی، جا کے دیکھ کر آئی، واپس آئی. جب آ کر نمرود سے کہا کہ نمرود وہاں تو ابا جان وہاں تو بڑا ٹھنڈک ہے، بڑا اچھا ماحول ہے، موسم ہے، مجھے دوبارہ بھی جانا ہے. تو بولا اب تم دوبارہ گئی تو تمہاری ٹانگ توڑ دوں گی میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو میں. تو اس نے ضد کی، بچے ہوتے ضد کر لیتے، ان کی سمجھ میں نہیں آتے، تو باپ نے 2-4 تھپڑے مار دی اس کو. جب اس کو مار دی تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کو آئی لے کر اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا. جب یہ تھوڑی بڑی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹے سے شادی کر دی. جب بیٹے سے شادی کری تو اس کے پیٹ سے 20 نبی پیدا ہوئے. 20 نبی پیدا ہوئے. ہماری بات چلی تھی کہ اس کے زبان اور قلب، تو مطلب یہ ہوا کہ زبان کے اوپر ذکر اللہ ہے اور قلب غیر اللہ سے پاک ہے، تو دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی انسان کو پریشان نہیں کر سکتی. پریشانی آئے گی اللہ کا آگے لے جانے کے لیے آئے گی، اللہ کا قرب کے لیے آئے گی، اللہ کا تعلق بنانے کے لیے آئے گی، آگے لے جائے گی ہمیں. اور ہمیں ہر مصیبت پریشانی سے، کیونکہ انسان ہے، انسان کیونکہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے. اس پانی سے انسان کا جسم بنا، آگے بڑھا، بڑھتا گیا. اس کی فطرت کے اندر نفس ہے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے. یہ نفس بھرا ہوا ہے. نفس جو بھرا ہوا ہے، نفس کا کام ہے مستی کرنا، اچھلنا کودنا. اگر آپ کہتے ہیں یہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، بہت زیادہ ایگریسو ہے، آن دا فرنٹ فٹ کھیلتا ہے، بہت لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. تو یہ کھجور کو آدم علیہ السلام کی مٹی سے بچی ہوئی کھجور کو، مٹی کو انہوں نے پھینکا جبرائیل امین نے، اور کھجور کا درخت بن گیا. آج اس کو کاٹیے تو وہ تناور درخت ختم ہو جا، پھر دوبارہ ہوتا نہیں ہے. آپ کو بہت سارے درخت ایسے نظر آئیں گے. تو اسی طرح یہ کھجور جو ہے، کھجور کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اس کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں. اور نبیس پیجیے، کیا ہے اس کے اندر، 5-7 کھجور پانی میں ڈال دیجیے، صبح رات کو اس کو مل کے پانی پی لیجیے. اب پانی پی کے تو دیکھیے تھوڑے دن کے اندر آپ کو کسی معجون کی، خمیرے کی، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں میں یہ نہیں کہتا دوائیں چھوڑ دو، بلڈ پریشر کی ہے تو بلڈ پریشر کی ضرور دوائی لو، اگر شوگر کی ہے تو شوگر کی ضرور دوائی لو، لیکن کرنٹ جسم کے اندر آ جائے گا. یہ پولیو سے ملٹی وٹامن لینے سے نہیں آتا. ملٹی وٹامن تو ایک کیمیکل ہے، اور ڈیٹاکس کرتے ہیں باڈی کے اندر، اور کیمیکل جمع کرتے ہیں. زیادہ جو وٹامن لیتا ہے اس کے آپ لیور نکال کے دیکھ لیجئے تو آپ کو لگے گا لیور کے اندر دھبے نظر آئیں گے. کبھی کلیجی خریدی آپ نے؟ کلیجی خرید کے دیکھیے کہ آپ 4 میں سے 1 کلیجی خرید سکتے، 3 نہیں خرید سکتے. ان جانوروں کی بھی وہ آپ کو بالکل صاف شفاف آپ کو نظر آئے گی. اسی طرح انسانوں کا بھی ہے، یہ کیمیکل اندر جمع ہو جاتے ہیں. جی تو ہم یہ بات کر رہے تھے وہ ٹیکنیکلی کی. تو جب میں نے اس کے اوپر بہت سوچا کہ میں نے کہا یار ہم لوگ اس دنیا کے اندر ہیں، اس کام کاج کے اندر ہیں، اتنے لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں آسانی کے ساتھ آسان راستہ کیا ہے کہ اللہ کا ہمیں قرب مل جائے. تو قرآن کریم کے اندر ایک جگہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اس کا ترجمہ سن لیجئے. آج شروع ٹائٹل یہی تھا نا ہمارا، ذکرا کثیرا، ہے نا. وسبحوا بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم الملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور. ظلمات سے نور کی طرف نکالنا ہے. مقصد اللہ کا ہے کہ ظلمات، ظلم سے، ظلمات اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالنا ہے. جب اجالے کی طرف نکالنا ہے تو اذکار و ذکر، کثیر ذکر کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ آپ نفل اتنی پڑھیے، آپ اتنی حج کیجیے، آپ اتنے عمرے کیجیے، یہ نہیں کہا. آپ زکوٰۃ 2.5 کی جگہ 3% دے دیجیے، ایسا نہیں کہا آپ ذکر خوب کیجیے ذکر. لیکن دوسری جگہ ایک فرما رہے ہیں، اب اس کو مبہم چھوڑ دیا. کیا ذکر کریں اللہ پاک؟ اللہ ہمیں بتائیے نا اب کیا ذکر کریں، بہت ذکر کرنا ہے. تو جب ذکر کی بات چلی تو فرمایا کہ دیکھیے میں اور میرے فرشتے ایک ذکر کرتے ہیں، میں اور میرے فرشتے ایک ذکر کرتے ہیں. اب وہ الگ ٹائٹل چل رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے ذکر کرتے ہیں، تم بھی وہ ذکر کرو. اگر تم میرے ساتھ ذکر میں شامل ہو جاؤ گے، ایک ہی ذکر ہے، وہ درود شریف کا ہمارا پہلا باب ختم ہو چکا تھا پچھلی دفعہ، تھوڑی سی ہم اس کو دہرا رہے ہیں. اگر میرے ساتھ تم بھی ذکر کرو گے، ایک دفعہ سراسا پڑھنے سے میں 10 رحمت سے نگاہ سے دیکھوں گا، 10 گناہ معاف کر دوں گا، 10 درجات بلند فرما دوں گا. اور جب حضور کا نام آئے اور جو ذکر نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے. جس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہی، حضور کا نام آنے کے بعد ذکر نہ، یہ ایک دفعہ کہہ لے، ایک دفعہ فرض ہے کہنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام تو وہاں جمعے کا دن ممبر پہ کھڑے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے، آپ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. ہم ہمیشہ اسی لیے درود شریف سے شروع کرتے ہیں، ذکر میں بھی درود شریف سے شروع کرتے ہیں، اور نہ کہا تو ہلاک ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا. جبرائیل نے بدوا دی تھی، حضور نے اس کو آمین کہا تھا. کہنے کا مطلب یہ اگر ٹیکنیکلی یہ جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں، دیکھیے آپشن چھوڑ دیا اللہ پاک نے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپشن چھوڑ دیا کہ میں ذکر کرتا ہوں تم بھی ذکر کرو. اب ذکر کیا؟ آپ یہ سوچئے میرے دوستو, دیکھیے ہم کاروباری لوگ ہیں ماشاءاللہ, یہاں شعور لوگوں کو ہے. ایک دفعہ اگر کوئی سافٹ کارنر کسی کے لیے ہو جائے نا تو آدمی کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. محبت اور تعلق سے انسان کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ میں رحمت کی نگاہ سے دیکھوں گا, ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ, آپ کو کم از کم ہمارے حضرت والا فرماتے تھے, اور مفتی رشید صاحب فرماتے تھے کہ 300 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے کم سے کم, اور 500 1000 دفعہ تو ہر آدمی یہاں پڑھ لیتا ہے. 300 دفعہ پڑھنا ہے, 100 دفعہ پڑھ لیجیے. اگر 100 دفعہ کم سے کم بھی درود ابراہیم, ضرور میں ہمیشہ درود ابراہیم کا اس لیے کہتا ہوں پہلا حصہ پڑھیے, لیکن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا تھا اور یہی افضل تھی, یہی نماز کے اندر تھی. یہ اوپر سے حکم ہوا تھا, یہ درود شریف جو ہماری نماز بنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر بات کہی, ہر حکم دیا, جو اللہ کا حکم تھا اسی طریقے سے بتایا, جو ان کو اوپر سے حکم آیا وہی بات بتائی. اگر 100 دفعہ بھی پڑھتے ہیں, 1000 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے دیکھتے ہیں تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 1000 دفعہ 200, آپ سمجھیے کہ 10 دفعہ ہوا تو 200, ایک گھنٹے کے اندر 40 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھے. 60 منٹ ہوتی ہے تو کہاں انسان پھنس سکتا ہے, کہاں تکلیف میں آ سکتا ہے, کہاں پریشانی میں آ سکتا ہے. اللہ کی نور اور رحمت روشنی ہو گئی آپ کی, آپ سیدھے سیدھے چلے جائیں گے اور منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. اب گناہ معاف کر دیں, چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں, اللہ درجات بلند فرما دیں گے, گناہ بھی معاف ہو گئے, رحمت کی نگاہ. اب کیا ہے, اب خالص انسان ہو گیا, اخلاص ہو گیا, اخلاص کے ساتھ تزکیہ ہو گیا قلب کا, غیر اللہ سے پاک ہونے لگے. اب درجات کی بلندی شروع ہو گئی, درجات کی بلندی شروع ہوئی. کوئی وہاں پر ایسے ہوں گے کہ بڑے بڑے ولی اور لوگ کہیں گے یہ تو نبی تو بولے نہیں, نبی نہیں, عام آدمی, امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ جس درجے کے اوپر وہاں ہوگا قیامت کے دن, وہ تعجب کریں گے لوگ. تو یہ درود شریف ہم نے اس کے پڑھ لیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرف فرمایا ذکر کیجئے, ایک تو درود شریف. اب اس کے بعد کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا, ان کے ہر عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا تھا, ہر کام کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 سال کیا محنت کی, اور پھر 13 سال کیا محنت کی. آپ اس کو تھوڑا سا الگ الگ کر لیجئے, اور 10 سال سے پہلے کی محنت کر لیجئے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں ان کو نبوت ملی نا, آپ 35 اور 40 کا عرصہ نکال لیجئے, اور 40 کے بعد آپ 53 سال نکال لیجئے, 53 کے ساتھ 10 سال 63 سال وہ نکال لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کی, ایک ہی طریقہ سکھایا. ہر چیز اللہ سے ہوتی ہے, ہر چیز اللہ سے ہوتی ہے. جب اللہ کا ذکر زیادہ کرو گے اللہ سے, اب یہ آپ کو میں وظیفہ تو نہیں بتا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا, آپ کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ پانی پیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ پلنگ سے نیچے اترتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ. اب جب یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ دیتے ہو, رحمان کس کو کہتے ہیں, یہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, رحیم زمین والوں کی فکر کرنے والوں کو رحیم کہتے ہیں, اوپر جو آئیں گے اس کو فکر کرنے والوں کو رحمان کہتے ہیں. رحیم وہ ہوتا ہے جو مانگے تو راضی ہو, نہ مانگے تو ناراض ہو جائے. انسان کی فطرت کیا ہے, انسان کی فطرت یہ کہ مانگو 2 3 4 دفعہ مانگو, انسان ناراض ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی رحمان اور رحیم ہے. جب رحمان اور رحیم سے جڑ جائیں گے, اللہ اس میں اعظم ہے, اس میں ذات ہے. آپ نے اگر کبھی نوٹ کیجئے گا, ایک دن آپ اپنا پروگرام بنا لیجئے, پروگرام بنانے کے بعد یہ صبح سے رات تک ہر جگہ پہ آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, آپ کو لگے گا آپ نے 100-150 دفعہ بسم اللہ پڑھ لیا ہے. اگر عادت بنا لیجئے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ. آپ نے شیشی دی, میں نے کہا نا ہمارے ایک وہاں فیصلہ آباد کے بروکر ہیں, بڑا کام کرتے ہیں. اب ان سے اٹھاؤ نا, ہلو کون بول رہے ہیں, ہاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. وہ خالی بسم اللہ ہی کہیں گے, رحمان الرحیم نہیں کہتے, دل میں کہہ لیتے ہوں گے, مجھے پتہ نہیں ہے, بس ان کے منہ پہ بسم اللہ ہی ہوتے. اور میں نے بڑا ان کو سکون کے ساتھ دیکھا, بڑا کام کرتے سکون کے ساتھ. اپنے دل میں پڑھ لیجئے, زبان سے پڑھ لیجئے, اعلانیہ پڑھ لیجئے, پڑھیے تو صحیح اس کو, ہر جگہ پہ پڑھیے. آپ نے زمین سے کھانا کھایا, اللہ نے کتنی محنت کی, اللہ اتنا تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ میرا اتنا تو شکر ادا کریں گے, میرے نام سے کھائیں گے, غیر اللہ کے نام سے نہیں کھائیں گے. یہاں آپ نے نیاز کر دی, اس کے نام کی کر دی, اس کے نام, ارے بھائی میں نے زمین دی, میرا پھل, سب کچھ میری چیز ہے, اور تم غیر اللہ کے نام سے کام کر رہے ہو, کیسے بات بنے گی؟ بات نہیں بنتی ہے اس کے اندر. دنیا میں رہو, خوب رہو, لیکن جسم کے اندر نہ آئے دنیا. اگر جسم کے اندر دنیا آ گئی نا, یہ دنیا جب آئے گی تو پہلے شیطان ایک کام کرتا ہے, اعمال سے دور کرتا ہے. ایسے پہلے آپ گھر میں نماز مسجد پڑھ رہے تھے, آپ گھر میں پڑھتے تھے, پہلے سنت پڑھتے تھے, اب سنت چھوڑ دی, وہاں دعائیں کرتے تھے, پہلے 5 منٹ پہلے پہنچتے تھے, پہلے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ جب درود شریف پڑھتے تھے, آپ درود شریف تو پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک تسبیح ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے مراقبہ کر رہے ہیں, روزے مبارک پہ کھڑے ہیں, اللہ کی رحمت فرشتوں سے چھینٹیں آ رہی ہیں, رحمت کے اڑ رہے ہیں, چاروں طرف ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ رہے ہیں, اور وہاں سے میرے قلب کی طرف آ رہے ہیں, اور آپ شرمندہ ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں طاعت بھی نہیں کر سکا, اللہ عنایت مجھے کرتے رہے, مجھے جو اتباع کرنی تھی اتباع کا ہے اللہ, میں حق نہ ادا کر سکا, مجھے معاف کر دیجیے. تھوڑا سا رجوع کر کے, اپنی رجوع اللہ کے ساتھ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں,
ختم ہو جائے گی. شیطان صرف اعمال سے آہستہ 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 آپ کو غفلت دلاتا ہے. جب غفلت آ جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے, اپنا دھیان بن جاتا ہے. دھیان کب بنے گا؟ ایک نماز, جب تک نماز بنیاد ہے, خشوع خضوع کے ساتھ نماز بنے گی. میرا شاید آخری تھا یا سیکنڈ لاسٹ تھا, میں 3 دن وہاں لگائے تھے مکہ مسجد کے ساتھ. تو میری تشکیل ہوئی تھی یہاں پر پورٹ کے ونوڑا کے اوپر, ملٹری کا چھاونی ہے اس کے اندر, وہاں مسجد ہے, اس کے اندر ہوئی تھی. تو مجھے اچھا لگا, وہاں صاف ستھرا علاقہ تھا. خیر وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ نیول علاقہ ہے نا, آدمی ہاتھ ہلاتا ہے, یہ کرتا ہے. اب تو سعودیہ میں یہ ہو گیا کہ ہاتھ بھی ہلاتے ہیں, موبائل بھی نکالتے ہیں, بند کرتے ہیں, کھولتے ہیں, فلانا کرتے ہیں. ایک نماز آدمی پڑھ رہا ہے تو کسی نے ساتھ میں اس سے پوچھا, وہ ہاتھ ہی ہلا رہے ہیں, کبھی یوں کرتے ہیں, کبھی آگے پیچھے کرتے ہیں, کبھی ٹوپی سیٹ ٹھیک کرتے ہیں. تو نماز جب ہو گئی, دیکھیے آزو بازو میں اس قسم کے جب لوگ ہوتے ہیں نا, تو خود کی بھی خشوع خضوع میں فرق پڑ جاتا ہے, خود کا بھی دھیان نہیں بنتا. آپ دھیان بیٹھے ہوئے لیکن ذرا سے ہاتھ لگا, یہ لگا, وہ لگا, آگے پیچھے ہوئے, تو تھوڑی سی توجہ نکل جاتی ہے, پھر واپس آپ لے لیتے ہیں, وہ الگ بات ہے اس کے اندر. تو وہ نیول آفیسر تھا, تو نیول آفیسر سے پوچھا کہ تم اپنے, جب تم کرنل اور میجر اور بریگیڈیئر کے سامنے تم کھڑے رہتے ہو, تمہارے سینئر کے پاس تم کھڑے رہتے ہو, تو کیا کرتے؟ بولا ہم بالکل اسٹک کی طرح کھڑے رہتے, ایک لکڑی ہوتی ہے نا اس طرح کرتے. ہمیں نہ کھانسی کرتے ہیں, نہ نزلہ کرتے ہیں, نہ ہاتھ ہلاتے, نہ آنکھوں بھی ہلاتے نہیں ہیں, بالکل اسٹریٹ کر دیتے. تو کسی نے اس سے کہا کہ بھائی تم جب وہاں کھڑے رہتے ہو, یہ دنیا کے جو آفیسرز ہو اس کے پاس کھڑے رہتے ہو, تو جب آفیسرز کا جو خالق ہے, بنانے والا ہے, اس کے پاس کھڑے رہتے ہیں, تو پھر وہاں لکڑی اسٹریٹ اوے کیوں خشوع و خضوع کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, قلب کی طرف توجہ کر کے, بغیر ہاتھ پاؤں, تھوڑی دیر برداشت کر لیجیے. تھوڑی دیر برداشت کر لو گے, عادت بن جائے گی, ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کم و بیش اللہ معاف فرمائے, کہ ایک وقت آئے گا مسجد میں کوئی نام و نشان خشوع خضوع والا نہیں ملے گا. پہلے نماز میں خشوع خضوع ہوگی, یکسویت پیدا ہو جائے گی. جب یکسویت پیدا ہو جائے گی, اب یکسویت پیدا ہو گئی, تو آپ کیا کہتے ہیں, استغفار کر رہے ہو, آج صبح کی بات ہے, بات چلی, تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا استغفار اضافہ کر دینا چاہیے. کسی نے مجھے پوچھا کہ میں دعا بھی کر رہا ہوں اور دوا بھی کر رہا ہوں, میرے کام کے اندر مندہ ہی ہے, ٹھیک نہیں ہوتا. میں نے کہا اس کو, مجھے پوچھا کسی بچی نے, میں نے کہا اس کو اور بڑھا دو, دعا کو اور بڑھا دو, دوا آپ صدقہ دو اور استغفار کرو, خوب صدقہ دو, اس کو بڑھا دو, اور جب بڑھا دو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی ہماری طرف. جب رحمت متوجہ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں آسانی نظر آنے لگ جائے گی. بیٹا آج کون پڑھیں گے یاسین؟ وہی والا پڑھیں گے, آ جاؤ بیٹا. ہمارے حضرت والا ایک شعر بہت پڑھتے تھے خواجہ حسن کا, میں بیٹا وہ ایک سنا دوں شعر. ہاں, خواجہ حسن بصری کا شعر بہت پڑھتے تھے اور بڑے مزے لے کر پڑھتے تھے, آئی سی یو میں بھی. لطف دنیا کے ہیں کئے دن کے لیے, لطف دنیا کے ہیں کئے دن کے لیے. وہ اپنی زبان میں مست ہو گئے. خواجہ صاحب نے بھی بڑی عجیب و غریب عاشقانہ اشعار پڑھے, ایسے عجیب اشعار. اور خواجہ صاحب کے اگر اشعار پڑھنے ہیں تو اس کے اندر وہ اشعار جو حکیم الامت کے وفات کے بعد جو انہوں نے کہے ہیں, وہ دو عجیب درد و دل کے ساتھ ہیں. ان کی میرے پاس 2 کتابیں ہیں, میں کوشش کروں گا اس کی بنا لوں, جو خاص پڑھنا چاہیں, موٹی کتاب ہے اس کو لے جائے. لطف دنیا کے ہیں کئے دن کے لیے, کھونا جنت کے مزے ان کے لیے. کھونا ہمیشہ رہنا ہے. یہاں 40 45 سال 50 سال کے تو اکثر لوگ ہو گئے ہیں. اب 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال رہ رہا ہے. 80 90 سال کے اوپر کس کو عمر ملتی ہے, ختم ہو جاتا ہے نا. وہ تو نہ ختم ہونے والی چیز. اور جنت ایسی چیز ہے جو دنیا میں نہ سوچا ہے, نہ فکر کیا ہے, نہ کوئی اس کی چیز مثالی کوئی چیز دنیا میں آئی ہے یہاں پر, وہ جنت کے ہے. فرماتے لطف سے دنیا کے ہیں کئے دن کے لیے. خواجہ حسن عزیز مجذوب رحمۃ اللہ, پتہ ہے نا آپ کے ڈپٹی کلیکٹر تھے. اس زمانے میں مسلمان کا ڈپٹی کلیکٹر ہونا بہت بڑی بات ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ڈپٹی کلیکٹر کام آپ مجھے کسی اسکول میں ڈال دیجئے. تو اسکولوں کے وہاں جو تھا انڈیا کے اندر, یہ بہت پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے نا, مسلمان اتنی کہاں تعلیم لیتے تھے. اس کو اسکولوں کا وہاں ناظم بنا دیا گیا تھا. جب اسکولوں کے ناظم بنا دیا گیا, پھر ان کو جب تھانہ بھون آئے اور حضرت سے ملاقات ہوئی, حضرت حکیم المشور ثانوی صاحب سے, تو انہوں نے پھر آہستہ وہاں اپنا آنا جانا زیادہ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تبدیلی کر دی. پڑھے لکھے تھے, تعلیم تھی, علم کی لائن سے بھی آگے بڑھ گئے, اور اللہ نے عشق کی ان کے اندر وہ چنگاری نہیں تھی, وہ آگ کے شعلے تھے اس کے اندر. لطف دنیا کے ہیں کئے دن کے لیے, کھونا جنت کے مزے ان کے لیے. یہ کیا اے دل تو پھر بس یہ سمجھ, تو نے ناداں گل دیے تنکے کے لیے. ہم نے گل کو ضائع کر دیا. ایک ہاتھ میں تنکا آیا, ہم سمجھ گئے کہ یہ تنکا ہی کافی ہے. ہم انگور کے پتے پہ بیٹھے رہے, ہم اس پتے پہ بیٹھے ہوئے زندگی گزار دی, کبھی انگور پہ پہنچ نہیں سکے, ہم اس کو چاٹتے رہے. ہم سمجھے کہ یہ دنیا سب کچھ ہے, دنیا تو بیت الخلا کی طرح ہے. یہ تو وہ ہے, دھوکے کی دنیا ہے, یا دھوکہ انسان کھاتا ہے. جب دھوکہ کہیں پتہ چل جائے تو وہاں آدمی بہت محتاط رہتا ہے. محتاط کے ساتھ
محتاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. محتاط کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کرتے ہیں، رہتے ہیں، دنیا میں ہیں، اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے دونوں طرف کاٹے ہیں. آپ سیدھا سیدھا چلیے صراط مستقیم. اور نماز خضوع کے اندر سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پہ توجہ ہو. اگر سورہ فاتحہ کے آپ آج ظہر میں ٹرائی کر لیجئے گا، آپ الحمد شریف پوری پڑھیے گا. جب الحمد شریف کے اوپر آپ کی توجہ نہیں بنے گی تو پوری نماز میں توجہ نہیں بنے گی. رکیے 7 دفعہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے غیور ہے، ادھار نہیں رکھا. کہا کہ تم 3 دفعہ یہ پڑھ لو، 3 دفعہ میری تعریف کر لو تو میں تم کو سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم نہیں سوال کرتے، تم کو سکھاتا ہوں. سکھایا جب جاتا ہے جب انسان کو دینا ہوتا ہے، بلایا جب جاتا ہے انسان کو دینا ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ایک بات کتابوں میں لکھا ہے کہ بسم اللہ والی نماز جب وہاں ترازو میں تولی جائے گی، وہ نماز بغیر بسم اللہ والی کی نماز سے بہت زیادہ وزنی ہوگی. تو بزرگوں نے فرمایا، پوچھا کہ کیسے؟ فرمایا کہ آپ جب پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، پھر سورت پڑھتے ہیں. اکثر لوگ سورت میں جب شروع کی الم تری کیف فعل ربک تو وہ بسم اللہ پڑھتے نہیں ہیں. بسم اللہ والی نماز یہ ہوئی. پھر آپ نے دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر آپ صرف اعوذ باللہ پہلی میں پڑھی تھی، دوسرے میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھی، الم تری کیف پڑھ لیا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ والی نماز اور بغیر بسم اللہ والی نماز، ویسے تو لاجک عقل بھی کہتی ہے نا، جب آپ نے کسی چیز میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا حوالہ دے دیا، اللہ سے آپ نے جوڑ دیا، تو وزنی تو ہو ہی جانی ہے. جب وہ تو وزن اس میں بڑھ ہی جانا ہے نا. وہ تو ذکر آپ جتنی، اگر ایک سورت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھتے تھے، پوری سورت پڑھ لیتے تھے، تو ان کے اعمال کتنے ہوں گے؟ ہم کوشش کریں کہ بسم اللہ والی نماز پڑھیں. اب جب رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کی جگہ 5 دفعہ پڑھ لیا. دھیان بنانے کی وہاں کوشش کریں. دیکھیے پہلے دوسرے میں دھیان نہیں بنتا، تیسرے چوتھے 5 میں بھی قلب کی طرف دھیان بنتا ہے. اللہم ربنا اللہ کیا سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اللہم ربنا لک الحمد، پھر یہ الحمدللہ حمدن طیبا کثیرا مبارکا. میں نے کہا نا، میں نے 2 سے پوچھا، حضرت سے بھی پوچھا اور میں نے ایک اور بزرگ سے پوچھا. حضرت نے ہمارے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا تھا، عمل نہیں، میں نے مجھے نظر سے نہیں کیا، انہوں نے عمل کیا، لیکن ان کو بہت پسند فرمایا تھا. ایک اور بزرگ سے فرمایا، پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کو آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند فرمایا ہو اس کو آپ اپنے عمل میں زندگی میں لا سکتے ہیں. میں نے عربوں میں دیکھا، وہاں پر ہر آپ کو مغرب کی نماز میں تو کیونکہ آواز سے آ جاتی ہے، آزو بازو پڑھتے ہیں، تو جب سمی اللہ لمن اللہم ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں تو اس کو الحمدللہ حمدن طیبا کثیر یہ پڑھتے ہیں وہاں پر، ہے نا. ہماری حکیم الامت نے بہت طویل کر دیا، اس کو لکھا ہوا ہے. لیکن حکیم الامت کا لکھا ہوا ہے، اتنے بڑے اللہ والے کے جس نے 1800 کتابیں لکھی ہوں ان کا دیا ہوا ہے، اور دارالعلوم سے یہ نسخہ ہے، جس کو چاہیے وہ بھی لے جا سکتا ہے. تو یہ عمل کرنا ہے. اپنے دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اب دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے والی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بات، اپنے نمرود کی بچی کو کہہ رہے ہیں کہ جس کی زبان پہ بسم اللہ ہو اور قلب سے غیر اللہ پاک ہو، اس کو آگ جلا نہیں سکتی، تکلیف نہیں آ سکتی. بیٹا بسم اللہ زبان سے اور غیر اللہ سے پاک قلب، تزکیہ والا پاک ہمیں قلب چاہیے. قلب کے اندر سب ہمیں یہ تمام لالچ، اولاد، بچے، کام کاج، آپ کو سب چیز کی فکر ہے. فکر نہیں ہے تو میرے مولا ناراض ہو رہے ہیں اس عمل کی وجہ سے، اس کی فکر نہیں. جی بیٹا یہ اشعار میں اپنے حضرت والا کی اجازت سے پڑھوں گا. یہ اشعار قاری حسن محسن صاحب کا. جی بیٹا ارشاد. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے.
اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت. کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت. وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا اور شیطان ابلیس عزازیل کو آگ سے بنایا گیا. آگ کی روشنی تپش چمک دھمک ہر چیز بہت ہوتی ہے. یہ مٹی سے بنائے گئے تھے. مٹی سے بن کر نبی ہو گئے. مٹی سے بن کر نبی ہو گئے اور شیطان آگ اور روشنی سے بن کر وہ مردود ہو گیا. مردود ہو گیا نا. آ جاؤ بیٹا آ جاؤ. میرے دوستو دیکھیے زندگی بہت تھوڑی سی ہے. یہ 60-70 سال 80 سال کوئی اہمیت نہیں رکھتے. آنکھ کھلے گی بچپن نکل گیا. اسکولز کے اندر نکلے 25 سال وہ نکل گئے. پھر پہلے آپ نے اب ایکسپیرینس کے لیے آپ چلے گئے. 30 سال کی عمر ہو گئی. 30 سال کے بعد کیا ہمارے پاس بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا. اب میں نے بچوں کو دیکھا کہ یہ موبائل کے اوپر تمام چیزوں کے اوپر ادھر ادھر سب لگے ہوئے ہیں. عشاء کی نماز جاری ہے. شب جمعہ کے ہمارے یہاں پہلے اتنا اہتمام ہوتا تھا. پرانی بات کرتا ہوں کہ شب جمعہ آنا ہوتا وقت ہوتا تھا تو ہر انسان کی اپنی معمولات تمام چیز کے اندر فرق ہو جاتا. شب جمعہ شروع ہو گیا شب جمعہ. اب تو شب جمعہ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. کوئی اعمال کرنے جمعے کے اہتمام کرنا جمعے کے اندر کوئی سورہ قاف پڑھنا تسبیح نماز پڑھنا کوئی بھی نہیں ہے. کسی خاکی پہ مت مر خاک اپنی زندگانی کو. کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو. جوانی کر فدا اس پر جس نے دی ہے جوانی کو. یہ اللہ پاک نے جوانی دی ہے نا. اس جوانی جس نے دی ہے اس کے اوپر اپنی خاک کو فدا کر دیجئے. اس نے فدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا. آدم علیہ السلام کو نبی بنایا. ہم سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور یہ عزازیل کی پوری روشنی سے آگ سے شعلوں سے بنی ہوئی ہے. کیا اللہ کی نافرمانی. اصل اللہ کی قیمتی تقویٰ ہے. اگر تقویٰ ہوگا تو یہ مٹی بن جائے گی وہ نور بن جائے گی. اللہ پاک تو خود نور ہے نا. اس کے اندر نور پیدا ہو جائے گا. لیکن ہم اس کے اوپر اللہ پہ اس کو فدا کر دیں. اللہ کے حکم کو نہ توڑیں کسی طرح بھی. ایک شعر اور ہمارے حضرت والا بہت پڑھتے تھے. یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ لگتی ہے. قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب آپ عمل بتائیے خدا اور خدا کے بندے مجھ سے محبت کریں. دنیا کی طرف فرماتے ہیں دنیا کی رغبت نہ کرو خدا تجھ سے محبت کرے گا. اور اس چیز کی طرف خواہش نہ کرو جو لوگوں کے پاس ہے لوگ تو آپ سے محبت کریں گے.
بس تھوڑا سا اعمال زندگی کے اندر لے آئیے. دیکھیں ہماری وہ مشائخ اور بزرگ حضرات تھے, ان کی مجاہدہ, ان کی زندگی وہ اس طریقے سے تھی کہ ان کے پاس گناہ آتے نہیں تھے, وہ گناہ چھوڑتے نہیں تھے, وہ گناہ اس سے گزرتے بھی نہیں تھے قریب سے. اب ہماری دنیا کے اندر مشغول اس طرح ہم اس کے اندر ہیں, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. نہ وہ پیر رہا, نہ وہ مرید رہے, نہ ہم وقت ہے, نہ وہ وقت کی قربانی ہے, نہ ہم دائم دے سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے, آپ صبح سے رات تک ایک ترتیب بنا کے, اب کچھ اعمال تو ایسے ہیں نا کو آپ کو بیٹھ کے وظائف کے طور پہ. آج ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا موضوع, بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں. آپ نکلے تو بسم اللہ, جوتے پہنے تو بسم اللہ, باہر نکلے تو بسم اللہ, مسجد میں داخل ہوئے تو بسم اللہ. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے جڑ گئے, غیر اللہ سے پاک ہو گئے, غیر اللہ سے پاک ہو گئے. اور آپ نے درود شریف کا دن کے اندر اعمال کر لیا. کہ کیا پڑھو گے بیٹا آج؟ حضرت شیخ فرید العطار رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی بڑے تاجر تھے, جیسے ہم تاجر ہیں نا. تاجر کس کو کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ تاجر یہ نہیں ہے کہ آپ نے بزنس کرتا ہو, اس کو تاجر نہیں کہتے. تاجر اس کے کہتے ہیں تجارت کرتا ہو اور وہ اپورچونسٹ ہو, اس کو فہم فراست ہو کہ وہ فائدہ کہاں ملتا ہے وہ لے لے, اس کو تاجر کہتے ہیں. فائدہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر کاروبار کرتے ہیں اور آپ دنیا کی وہ زندگی بہت خراب گزار رہے ہیں, بہت خراب گزار رہے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے 8,000 اسکوائر فٹ کے اوپر ڈیفنس میں رہتے ہیں. باپ آتا تھا, باپ کے ساتھ بیٹھتے تھے, باپ کی توہین کی, بدتمیزی کی, باپ نے اس کے بعد فیکٹری کے اندر داخل نہیں ہوا تو وہ تاجر نہیں ہوا, وہ تاجر نہیں ہوا. تاجر وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کی, جو کہیں سے اس کو کوئی چیز مل جائے اس کو فوراً پکڑ لے, فائدہ لے لے, جو فائدہ لے سکتا ہو. اور جو فائدہ لینے والا ہوتا ہے انسان, اس کا اگر اینڈ کے اوپر اپنی نظر ہے, اختتام کے اوپر, انجام کے اوپر نظر ہے, وہ تاجر ہے. اگر انجام کے اوپر اس کی نظر نہیں ہے تو وہ تاجر نہیں ہے, اس نے زندگی ضائع کر دی. اینڈ کے اوپر اس کی نظر ہو, اور اللہ کے بعد, اللہ کے حبیب کے بعد, اپنے ماں باپ کے بعد, وہ مخلوق کے بعد, مخلوق کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ اس کا تعلقات یہ بن جاتا ہے کیونکہ مجھے اللہ پاک کے پاس جانا ہے. اب وہ تاجر ہوا. یہ تجارت ہے, یہ والی, یہ تجارت کو کامیاب بنا لیجئے. تجارت بنانے کی کامیاب طریقہ یہی ہے. تاجر جو ہوتا ہے وہ اینڈ کے اوپر, انجام کے اوپر اپنی نظر رکھتے ہوئے ہر وہ اعمال کرتا ہے جس سے اللہ پاک خوش ہو جائے. جی بیٹا, ہاں فرید العطار کا سن لیجئے. یہ تاجر تھے ہماری طرح. ایک دکان کے اوپر گئے, عطر یاد کی, اور بڑا تاجر تھا, اس کو دیکھنے لگ گئے. وہ آدمی ایک آیا بندہ, وہ فرید العطار گدی پہ بیٹھے ہوئے, تاجر ہے, دکانداری کر رہے ہیں, بہت بڑی تجارت کر رہے ہیں. اب تجارت کرنے کے بعد ایک مجذوب اندر آیا. مجذوب آیا تو اس نے دیکھنے لگا چاروں طرف, کہتا ہے کبھی یہ بوتل دیکھ رہا ہے, یہ دیکھ رہا ہے, فلانا دیکھ رہا ہے. تو وہ کہنے لگے بھائی کیا چاہیے تمہیں؟ فرید العطار پوچھتے تمہیں کیا چاہیے؟ اب فرید تھے, ابھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت ان کو نہیں ملی تھی, اللہ والے نہیں بنے تھے, وہ کیفیت ان کی نہیں تھی. تو اس نے وہ دیکھنے, پہلے میں دیکھ رہا ہوں, پھر دوبارہ پوچھا کیا تم دیکھ رہے ہو, کچھ لینا ہے نہیں لینا ہے؟ تو اس نے بولا کچھ لینا نہیں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں, یہ بوتل ہے, یہ کام ہے, ایک فون آتا ہے, اب فون ہوگا نہیں ہوگا, ایک بات سے نکلتے ہو, دوسری بات میں چلے جاتے ہو, تیسری بات میں چلے جاتے ہو, تمہاری روح کیسے نکلے گی؟ تو فرید نے کیا جواب دیا؟ چل اپنا کام کر. کتاب میں اس طرح کم و بیش مال لکھا ہوا ہے, چل اپنا کام کر, تیری روح کیسے نکلے گی؟ وہ مجذوب لیٹا, لیٹنے کے بعد لا الہ الا اللہ اپنا کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی روح نکل گئی. اب اس کو چوٹ لگی فرید العطار کو کہ یہ آیا مجذوب, اس نے پڑھا اور سویا اور اس کی اس طرح روح نکل گئی. وہاں اس کی زندگی کے اندر چینج آ گیا. زندگی کے اندر چینج آنے کا یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ تجارت چھوڑ دو, اپنی نوکری چھوڑ دو, اپنی کام کاج چھوڑ دو. آپ اپنی توجہ وہاں سے ہٹانے کے بعد پتہ چلا کہ 4 مہینے کے لیے چلے گئے ہیں اور جماعت سے آئے تو آپ کی نوکری بھی چلی گئی, اب 1.5 سال تک نوکری نہیں مل رہی ہے اس کو. بس ہر چیز سمجھ سے, عقل سے, فہم و فراست سے کیجیے. حکمت کے تابع ہو, آپ کے حکمت کے ساتھ کرنے کی ہے. اگر حکمت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. وقت نکالیے, ان سے اجازت لیجئے, ان سے ٹائم لیجئے, ان سے کہیے کہ بھائی میں اتنے عرصے کے لیے جانا چاہتا ہوں, آپ کی تجارت آگے پیچھے نہ ہو جائے, آپ کا کام ڈسٹرب نہ ہو جائے, میرا متبادل یہ ہے, میں نے اس کو یہ سمجھا دیا ہے, میں نے یہ کر دیا ہے, کر کے آپ ترتیب بنا کے جائیے نا. کہ پتہ 3 دن کے بعد وہ آ نہیں رہا ہے کام کے اوپر, تو کیا آپ 4 مہینے کے لیے آپ کی جو پورا نظام درم برم ہو جائے گا؟ حکمت کے تحت ہر چیز حکمت سے کرنی ہے. دنیا میں تو رہیں, زبردست رہے, زبردست دھیان دے, لیکن غالب ہاتھ میں رہے, دل میں نہ رہے. جی بیٹا. یہ اشعار خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں.
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ ماشاءاللہ۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسریٰ نہ دارا، اسی سے سکندر صفا تھے بہارا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسریٰ نہ دارا، اسی سے سکندر صفا تھے بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہل بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ تجھے پہل بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ بیٹا کس کے اشعار ہیں ذرا دو بیٹا؟ یہ اشعار خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے۔
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، ہم نے دنیا کو لیلا بنا لیا ہے اور مولا کو بھول گئے نا۔ دیکھیں نا اپنی زندگی کے اندر، معمول کے اندر دیکھ لیجئے، مولا کو بھول گئے۔ ہم ہر چیز میں حکمت اور مصلحت کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہی کا ایک شعر ہے جنہوں نے یہ اشعار پڑھے ہیں مظہر صاحب کے، نفع دینی دیکھ تو دنیا کے بہبودی نہ دیکھ، نفع دینی دیکھ تو دنیا کے بہبودی نہ دیکھ، مرضی رب دیکھ اپنی مصلحت کوئی نہ دیکھ، تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، قدرت حق پر نظر رکھ اپنی کمزوری نہ دیکھ۔ اللہ اکبر۔ جب ذکر اذکار زیادہ کرتے ہیں تو ہمارے نس نس میں رچ پچ جاتا ہے یہ۔ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں گئے تھے، بنگال گئے تھے، تو کافی عرصہ انہوں نے وہاں گزارا۔ جب وہ واپس آئے تو ماں سے کہا کہ ماں، یہاں میں نے مجھ سے جو تائب ہوئے ہیں لاکھوں انسان ہوئے ہیں اور کئی ہزاروں انسان مسلمان ہندو سے ہوئے ہیں، وہ علاقہ ابھی بھی وہاں ہندوؤں کا بہت زور ہے ہندوؤں سے۔ تو ماں نے کہا یہ تیرا کمال نہیں ہے، ماں نے کہا تیرا ہے معین الدین، تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ میں نے تجھے ہمیشہ وضو کے ساتھ اور درود شریف پڑھتے ہوئے دودھ پلایا ہے۔ آپ سمجھیں؟ تو یہ ہماری بچیاں ہیں، یہ وضو سے رہیں، جو وضو سے رہے گا وہ وضو سے دنیا سے جائے گا، سیدھی سی بات ہے نا۔ اس میں کون سی سائنس ہے؟ راکٹ سائنس ہے۔ آپ وضو سے رہیں گے ہر وقت کی پتہ نہیں موت کس کی آ جائے نا کیسے آ جائے، وضو سے رہیے تو وضو سے جائیں گے۔ میرے دوست کو میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ یار ایک رات کا ترتیب اور آپ ٹھیک کر لو، اس میں میں آپ سے ٹائم نہیں مانگ رہا، وہی بتا رہا ہوں جو ہم سب کر سکتے ہیں۔ میں نے جب وضو رات کو سونے لگ جاؤ نا تو وضو کر کے سوتے ہیں، ہم سب سوتے ہیں، لیکن تحت الوضو پڑھ کے سویا کر، 2 رکعت ایکسٹرا پڑھ لو، اور اس کو صلاۃ اللیل بھی کر لو، رات کو آنکھ کھولے نہ کھولے، اور خوشبو لگا کر پھر ذکر کرتے ہوئے استغفار خوب کرتے ہوئے آپ سو جائیں۔ تو ہو سکتا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے تو رات گزر جاتی ہے ہماری زندگی کی، کتنے سال رات میں گزر گئے، وہ پوری عبادت ہو گئی نا۔ اب تو دن کی عبادت کی فکر کرنی ہے نا ہماری۔ میں نے کہا نا اپورچونسٹ تاجر جو اپورچونٹی ہوتی ہے اس کو اویل کر لیتا ہے، پوری رات عبادت میں آپ کی گزر گئی، پھر آپ کو رات میں آنکھ کھل گئی، پھر آپ نے استغفار خوب کرنا شروع کر دیا، پھر آپ سو گئے اس کے اندر 6 گھنٹے 7 گھنٹے تو آدمی بستر پہ رہتا ہے نا، وہ آپ کا پورا دین بن گیا۔ کیا فرق پڑا 2 منٹ، 2 رکعت میں 2 منٹ لگتی ہے نا، آپ نے وضو کے لیے 2 منٹ لگا، پھر انڈر آرم آپ نے خوشبو اور سب چیز لگانے کے بعد آپ سوئے، اور سنت کے طریقے سے سیدھے ہاتھ کے اوپر آپ سو گئے۔ سیدھے ہاتھ کی طرف سونے کے لیے اب سائنٹسٹ نے وہاں اس کے اوپر R&D ریسرچ کی ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں، ہمیں اس کے لیے نہیں کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے کرنا ہے۔ آپ سو گئے، آپ نے رات بھر آپ نے پڑھی، اب فجر کی نماز عشاء کی جماعت سے نماز پڑھ لی نہیں ہے، 2 نمازیں پڑھ لی، اس طرح سو گئے، تو آدھی زندگی تو سونے میں نکل جاتی ہے، وہ آپ کی عبادت بن گئی۔ وضو سے زندگی گزاریے، وضو سے دنیا میں چلے جائیے، وضو سے رہیے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، کوئی مشکل نسخہ تو نہیں ہے، کوئی آپ سے کوئی گھنٹے تو نہیں مانگ رہے کہ رات کو 2 بجے سے 4 بجے تک یہ ذکر کرو، یہ عبادت کرو، اس طرح کرو، ایسے کرو۔ جی بیٹا مفتی صاحب، میں ایک بات سوچ رہا تھا مفتی صاحب، میں نے ابھی تھوڑی سی بات کہہ دی کہ ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھا یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلہ هو الذی یصلی علیکم وملائکۃہ لیخرجکم من الظلمات الی النور
ظلمات سے آپ جو اللہ اللہ کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، درود شریف کرتے ہیں، تو ظلمات سے نور کی طرف نکلنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اتنی کثیر محبت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پکڑ پکڑ کے آنکھ سے غیر اللہ سے نکال کے اللہ سے ملاتے ہیں. یہ نور پیدا ہو جاتا ہے، راستہ مل جاتا ہے، صراط مستقیم مل جاتا ہے. لیکن دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس طرح رکھ کے آپ نے چھوڑ دیا. اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ ذکر کرتا ہوں، میرے فرشتے یہ ذکر کرتے ہیں، تم بھی یہ ذکر کرو. تو وہاں ذکر کی کثرت بتائی گئی. یہاں پر یہ بتایا کہ میرے ساتھ تم بھی ذکر، ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. یہ درود شریف پڑھنے کے لیے. تو میں اس کے لیے کہتا ہوں کہ درود شریف کا عمل ہے. میں فیکٹری سے نکلتا ہوں، میں نے اس کو ہماری پہلے تو مغرب کے بعد ہم نکلتے، مغرب کے بعد نکلیں گے تو پہلے تو ہمارا یہ صبح اور رات کا یہ عمل ہے نا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھیں گے، پھر ایک دفعہ واللہ الذی لا الہ الا 70,000 فرشتوں کو کام پہ لگا دیا آپ نے، استغفار کرتے ہیں، ہے نا. گرین کتاب کے اندر ہی پہلی دوسری دعا، پہلی دعا یہ کہ 3 کل پڑھ لیجئے، تینوں تو ہمیں یہی وہاں سکھایا گیا. صبح پڑھ لیجئے، مغرب کے بعد 3 کل پڑھ لیجئے. حضرت ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کو سکھایا تھا. پھر دوسرا عمل یہ بتایا گیا. اس کے بعد پہلا جو عمل آپ کا ہے اس کو فکر سمجھ کر، اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنا کام سمجھ کر جو تعداد ہے اس کی پوری کیجیے. کہ میں چلتے پھرتے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر چلتے پھرتے پڑھیں گے لیکن تعداد اپنی مقرر کر لیں گے تو وہ آپ کا نظام بن جائے گا. تو میں نے کہا مجھے یہ بہت اچھا لگا، اس کے لیے میں نے درود شریف کو فوقیت دی. افضل آپ میں پہلے میں اس کو کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذکر زیادہ کیجئے، کثیر کیجئے، اور ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ درود شریف کی میں یہ کہ 10 رحمت دے دوں گا، 10 درجات 10 مغفرت آپ کی کر دوں گا. تو میں نے کہا کتنی بڑی نعمت دی. اللہ پاک کتنی حکیم ہے، حکمت والے ہیں. ہر چیز میں ہمیں کھل کے ہمیں بیان کیا، سمجھایا، قرآن کریم سے سمجھایا، ہمارے پیغمبروں کو بھیجا، صحابہ کو، تابعین کو، تابعین کو، پھر اللہ والوں کی پوری لائن اوپر سے لگا دی. نیچے اوپر سے آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، ہے نا. یہ بانسری والا جو مولانا روم نے فرمایا نا، بانسری مولانا روم کیسے کہہ سکتے ہیں بانسری بجاؤ؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو، میں ابھی واک کر رہا تھا، ابھی پرسوں کی بات ہے، جمعے کی بات ہے. تو میں جب آغا خان کے اندر میں مغرب کے بعد عشاء سے پہلے واک کرتا ہوں تو کوئی انسان مجھے لگا کہ بانسری بجا رہا ہے. بڑی سریلی آواز تھی. میں نے چاروں طرف دیکھا، گارڈن میں بھی دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا. پھر میں پورا راؤنڈ لگا لیا، وہی بانسری بج رہی ہے، آواز آ رہی ہے. مجھے وہ مولا رومی کی جو حوالہ تھا وہ یاد آ گئی کہ جو بانسری جو بجتی ہے، یقین کیجئے جب آپ کو یاد ہو تو وہی چیز دل میں آ جاتی ہے، شعور میں آ جاتی ہے، لاشعور سے شعور میں آ جاتی ہے. آج تو مجھے بڑا مزہ آیا اس بانسری سے کہ یہ واقعی آج بانسری رو رہی ہے، اپنے مولا کو یاد کر رہی ہے، مرکز سے کٹ کر آئی ہے، اس کے لیے رو رہی ہے. کیونکہ یہ لکڑی کا کوئی بجا رہا ہے، مجھے نظر نہیں آیا کون بجا رہا ہے، ضرور کوئی ہوگا بجا رہا ہوگا، لیکن وہ بڑی سریلی، اتنی سریلی تھی. اتفاق سے میں اکیلا تھا، ہمیشہ میرے ساتھ کوئی کمپنی واک میں ہوتی، اس دن میں اکیلا تھا. تو میں نے سنتا رہا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ بانسری اپنے مولانا روم تشریف فرماتے ہیں نا، جب اس کا درخت تھا وہ اس کا مرکز تھا، تو مرکز سے کٹی ہوئی ہے اور وہ بانسری بج رہی ہے، وہ رو رہی ہے کہ میں مرکز سے کٹی ہوئی. مولانا روم فرماتے ہیں تم بھی رو کیونکہ تم بھی مرکز سے کٹے ہوئے ہو، عالم ارواح سے آئے ہوئے ہو. الستو بربکم، اللہ نے کہا، روحوں کو جمع کیا. تم روتے کیوں نہیں ہو؟ رونا تمہارا حل ہے، تمہارا مقصد ہے. اور روتا انسان کب ہے؟ جب کوئی رلانے والا بانسری کسی کے منہ میں ہوتی ہے، وہ توجہ دیتا ہے تو وہ روتی ہے، بچتی ہے. اللہ والوں انسان بھی ہے، اپنی توجہ اپنا ایک سرا کسی اللہ والے کے منہ میں دے دے گا، وہ توجہ دے گا تو کیفیت بنے گی، رونا آئے گا، وہ بھی بجے گی، اپنے مرکز کو یاد کرے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو اس میں یہ ہے کہ جو باہر چوکیدار وغیرہ بیٹھے ہیں نا، یہ اگر ہم سے کہتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ گاڑی پارک کر دیں، فلاں جگہ نہ کریں، تو ان کی بات ہمارے لیے اور ہر آنے جانے والوں کے لیے مفید ہوتی ہے. کیونکہ ہماری گاڑی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو، کسی کو پریشانی ہو. تو اس لیے بہتر ہے کہ جب وہ آپ حضرات سے کہیں تو آپ حضرات فوراً اپنی گاڑی کو اس جگہ پارک کر دیا کریں جس جگہ پر وہ بتا رہے ہوں. پھر 2 گاڑیاں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ کافی آنے جانے والے مجمع کو بھی پریشانی ہے. ظاہر ہے محلے میں پیچھے لوگ بھی گزر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے. اور یہ دین سے لوگوں کی دوری کا ذریعہ اور سبب بھی ہوتا ہے. وہ بولتے ہیں ادھر دین کی بات سننا ہے اور راستے میں دیکھو ہم کو تکلیف دے رہے ہیں. تو ایک گاڑی ہے APP 127 APP اور دوسری گاڑی ہے AVN 701. تو یہ دونوں گاڑی والے جو ہے وہ مہربانی فرما کر اپنی گاڑیوں کو صحیح جگہ پر پارک کر لیں اگر کسی ساتھی کی ہے، تاکہ پریشانی نہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. APP 127 بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर तकरीबन 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा, लेकिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश एक नॉर्मली अंदाज से हुई, जिस अंदाज से एक आम इंसान की पैदाइश होती है। यानी वो इनकलाब जो अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर अल्लाह ने ज़ाहिर फरमाया, वो कुछ भी ज़ाहिर नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी वालदा माजिदा के बतन मुबारक यानी पेट मुबारक में थे तो अल्लाह के नबी के वालिद माजिद का इंतकाल हो गया था। फिर आपकी वालदा माजिदा मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले आई, कुछ अरसा यहाँ पर गुजरा, अल्लाह के नबी की विलादत का वक्त आ गया। जिस रात अल्लाह के नबी की विलादत का वक्त था 22 अप्रैल बरोज़ पीर, उस रात सारी रात अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह का पर्दा पकड़कर रोते रहे कि अल्लाह मेरे इस बेटे के घर में बेटा पैदा औलाद होने वाली है, मेरे यहाँ पोता या पोती होने वाली है, तू इसे बेटा इनायत कर दे ताकि मेरी बहू की खिदमत करने वाला कोई तो हो जाए। और अल्लाह को अपनी मासूमियत के और होने वाले बच्चे की यतीमियत का वास्ता देते रहे कि अल्लाह इसका बाप भी नहीं है, कोई भी घर को चलाने वाला नहीं होगा, या अल्लाह ऐसी औलाद दे दे कम से कम माँ का सहारा तो बन सके। अल्लाह अब्दुल मुत्तलिब को क्या खबर थी कि कायनात का सरदार इस घर के अंदर पैदा होने वाला है, जिसके हाथ में सारी दुनिया की बादशाहत होगी, जिसके कदमों तले सारी दुनिया की बादशाहत नीचे आई हुई होगी, वो इस घर में पैदा होने वाले हैं। बहरहाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस रात पैदा हुए। एक यहूदी मक्का मुकर्रमा में थे, उन्होंने अल्लाह के नबी की पैदाइश को अपनी पुरानी किताबों के इल्म की वजह से पहचान लिया कि आज इस खित्ते के अंदर, इस हिस्से के अंदर एक नबी पैदा हुआ है जो आखिरी नबी है। अब उसके बाद नबियों का सिलसिला ख़त्म और वो कायनात का सरदार बनेगा। चुनाचे उस यहूदी ने मुशरिक कुरैश मक्का को कहा, तुम्हारे यहाँ कोई पैदा हुआ है? कहाँ फलाने का बच्चा पैदा हुआ। कहा उसका बाप जिंदा है? कहाँ उसका बाप जिंदा है। कहा वो नहीं, दूसरा कोई बताओ। कहाँ फलाना, उसका बाप जिंदा है? कहाँ। कहा नहीं, वो बताओ जिसका बाप जिंदा नहीं हो। तो कहा अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। ये फौरन कहा कि मुझे ले जाओ अब्दुल मुत्तलिब के पोते के पास। चुनाचे जब ये अब्दुल मुत्तलिब के पोते के पास आए, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो इस यहूदी ने ये किया कि अल्लाह के नबी को देखा और देखने के बाद अल्लाह के नबी की कमीज को पीछे से उठाया। जैसे ही कमीज को उठाया तो पीछे मोहर नबूवत बनी हुई थी। उसने फौरन ऐलान किया, वैलुल लिबनी इसराइल, बर्बादी हो, हलाकत हो तुम्हारे लिए बनी इसराइल कि अब तुम में से नबूवत चली गई। और कुरैश मक्का को कहा कि मुबारक हो तुम्हारे लिए कि सरदारी सारी दुनिया की अब तुम्हारे घरों में आ गई है, अब तुम्हारे घर के अंदर आ गई। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा अल्लाह के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, जब आप पैदा हुए ना तो मैं बचपन में ही आपको पहचान गया था कि आप कोई बड़ी चीज़ है, आप कोई आगे बड़ा, अल्लाह पाक आपको मकाम देंगे और कायनात के अंदर कोई इनकलाब आएगा, ये मुझे बचपन में अंदाज़ा हो गया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब्बास कैसे? फरमाया, रसूल जब आप छोटे से थे, जब आप बेड पे होते थे, चारपाई पे जब आप लेटे हुए होते थे तो आप खेल रहे होते थे, कभी आप इधर करवट बदलते थे, कभी उधर करवट बदलते थे, कभी आप पाँव इधर हिलाते थे, कभी आप उधर हिलाते थे। अल्लाह का निज़ाम है, बच्चों को अल्लाह पाक इस तरह से बनाते। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि अब्बास ने फरमाया, रसूल जब आप इस तरह हरकत करते थे तो मैं आसमान पे देखता था कि चांद भी आपके हरकत करने पे हरकत कर रहा है। आपने हाथ उधर किया तो चांद उधर आ गया, आपने पाँव उधर किया तो चांद उधर आ गया। तो मैं सोचने लगा कि 14वीं का चांद जिसका गुलाम हो और वो जिसका दिल बहलाने के लिए मुतय्यन किया हुआ हो, तो वो कोई मामूली शख्सियत नहीं हो सकती।
وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہو سکتی, اسے اللہ نے کوئی آگے جا کے بڑا بنانا ہوتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا عباس تجھے ایک اور بات بھی بتاؤں؟ کہا کیا یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عباس یہ چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا, لوریاں سناتا تھا, اور مجھے رونے سے بچا کے رکھتا تھا, مجھے رونے نہیں دیتا تھا. سبحان اللہ. جس رات اللہ کے نبی پیدا ہوئے ساری دنیا کے بت گر گئے, ساری دنیا کے بت منہ کے بل زمین پہ گر گئے کہ اب ہماری حکومت ختم, اب نفسانیت کا دور ختم, اب نفس پرستی ختم, بت پرستی ختم. اور فارس کے محل میں 100,000 سال پرانی لگی ہوئی آگ جس کے اندر وہ عود کی لکڑیاں ڈالتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے تھے اسے محفوظ رکھنے کے لیے, وہ ایک دم بجھ گئی. اور ایران, شاہ ایران کے محل کے نوشیروان نے بنائے تھے اپنے محل کے اوپر 14 بڑے بڑے برج ایک ہی پتھر کے بنے ہوئے تھے, وہ 14 کے 14 دھڑم کر کے گر گئے. وہ کہ کیا بات ہے, یہ کیوں انقلاب آ گیا سارا کا سارا؟ تو انہیں بتایا گیا کہ اب تمہاری حکومت ختم ہو گئی. یہ 14 جو یہ گرے بڑے بڑے برج, اس کا مطلب کیا تھا کہ اب صرف 14 بادشاہوں کی حکومت آئے گی, اس کے بعد تمہاری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. ایک دائی اللہ کے نبی کے اس موقع پر اللہ کے نبی کے پاس تھی, فاطمہ. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی ولادت کے وقت میں وہاں پر موجود تھی. جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت سارا کمرہ نور سے منور ہو گیا تھا اور خوشبو مہک رہی تھی, اور اللہ کے نبی کے بدن مبارک پر کوئی گندگی نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو پیغام دینا تھا کہ ظلم کی گندگی اور اللہ کی نافرمانی کی گندگی اور کفر اور گناہ کی ظلمت اور اندھیریوں کو مٹانے کے لیے اللہ اپنے نبی کو دنیا میں بھیج رہے ہیں. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبا سجدہ کیا اور اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھ دیا کہ جس سے انسانیت کو پیغام دیا جائے موجودہ لوگوں کو کہ اب بت پرستی کا دور ختم ہو گیا, اب ایک رب پرستی والی زندگی شروع ہو جائے گی, ایک اللہ کو ماننے والے اب دنیا میں پیدا ہو جائیں گے اور یہ عام ہو جائیں گے. اب یہ باقی رہیں گے, اس کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. جو اس کے علاوہ چلے گا اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں برباد کر کے رکھ دے گا. اور پھر جب اللہ کے نبی نے سجدہ ختم کیا تو شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کری اور اللہ کے نبی کی والدہ نے آپ کو اپنے گود مبارک میں لیا تو اچانک دیکھا کہ گھر کی چھت پھٹی اور وہاں سے ایک نور داخل ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ اللہ کے نبی کہاں ہے, جیسے ایک دھند ہوتی ہے. اور ایک آواز آئی کہ اس کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق دے دو, شیس علیہ الصلوۃ والسلام والی حکمت دے دو, اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام والی شجاعت دے دو, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والی دوستی دے دو, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام والی قربانی دے دو, لوط علیہ الصلوۃ والسلام والی حکمت دے دو, صالح علیہ الصلوۃ والسلام والی فصاحت دے دو, اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام والی رضا دے دو, اور الیاس علیہ الصلوۃ والسلام والا وقار دے دو, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام والی بشارت دے دو, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام والا حسن و جمال دے دو, دانیال علیہ الصلوۃ والسلام والی محبت دے دو, یوشع علیہ الصلوۃ والسلام والا جہاد دے دو, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والا جاہ و جلال دے دو, اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام والی طاعت دے دو, اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام والی عصمت دے دو, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والا زہد دے دو. وَأَغْنَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ, اور تمام پیدا ہوتے ہی تمام نبیوں کا مجموعہ اس کے اندر ڈال دو, اور پھر اس کے بعد 63 سال کی عمر میں ان میں پرواز ہوتی چلی جائے اور اعلان ہو گیا کہ طوفوا بہا, اس کو پھرا دو, مشرقی والمغرب, مشارق الارض ومغاربہا, تمام دنیا کے مشرقوں میں تمام دنیا کے مغربوں کے اندر, لیعرفوا بسمہ و سنتہ, تاکہ لوگ پہچان لیں اس کے طریقوں کو اور اس کے نام کو, و صورتہ, اور اس کی شکل و صورت کو. اور پھر دنیا کو پیغام دے دیا اللہ کے نبی نے, یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, اے ابو سفیان میرے پیچھے چلو, میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اپنے طریقوں میں لے کر آیا ہوں. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ
کہ میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہیں بتاتا ہوں. ایک نبی کی زندگی ہے جو یہ اعلان کرتی ہے اور بلا جھجک کرتی ہے کہ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان اگر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہو کہ تمہارے قدم چومیں، عزتیں چاہتے ہو کہ تمہارے قدموں تلے آ جائیں، بلندیاں اور مرتبے چاہتے ہو کہ تمہارے پاؤں کے نیچے آ جائیں، تو ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی کام ہے. وہ کیا ہے کہ تم میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا کوئی مشکل نہیں ہے. ماحول اگر ایسا ہو جو اللہ کے نبی کی زندگی بتانے والا ہو، ماحول ایسا ہو جو اللہ کے نبی، دیکھیں نا میرے عزیزو، 14ویں کا رات جس کا غلام بن جائے، یہ امت اس کے نبی کی زندگی کو نکال دے. 14ویں کا رات اللہ جس کے غلام، 14ویں کی چاند کو اللہ جس کا غلام بنا دے. بچپن ہی کے اندر یہ امت معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، کاروبار کے اندر، لین دین کے اندر، گھر بار کی زندگی میں، اجتماعی زندگی کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، غمی خوشیوں کے اندر اسی نبی کی زندگی کو باہر نکال کر اپنی کامیابی تلاش کرے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے عزیزو، ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑے بڑے نبی پیدا ہوئے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے والد جو انبیاء بنے، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یوشع علیہ السلام اور آدم علیہ السلام، ان سارے نبیوں کی ولادت کے وقت میں بھی اللہ نے وہ کام اور وہ معاملات اور کائنات کے اندر وہ انقلابی فضا اور وہ تبدیلی کے آثار نہیں نظر آئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر اللہ نے دکھائے. تو یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے میرے عزیزو. کسی نبی کی سیرت، کسی نبی کا طریقہ، کسی نبی کی سنتیں، کسی نبی کی باتیں، کسی نبی کا کلام، کسی نبی کی حدیث، کسی نبی پر اتری ہوئی کتاب اس انداز سے محفوظ نہیں جس انداز سے اللہ نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو اور ایک ایک بات کو محفوظ کر کے رکھا ہو. اب میرے عزیزو، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ کتنا میں اور آپ اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں اپنی کامیابی کا یقین تصور کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، یہ ایسے نہیں ملے گا. یہ ہم سوچیں کہ میں بازار میں بیٹھا رہوں مجھے مل جائے، میں مارکیٹ میں بیٹھا رہوں مجھے مل جائے، میں دکان پہ جاؤں مجھے مل جائے، میں گھر میں بیٹھا رہوں مجھے مل جائے. جب میرے عزیزو، ایک انڈا آپ کو گھر پہ نہیں ملتا، ایک کپ چائے کا آپ کو گھر پہ نہیں مل سکتا، ایک کپ دودھ کا آپ کو گھر پہ نہیں مل سکتا. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے پیچھے ایک محنت ہے. ایک روٹی کے نوالے کے پیچھے اتنی محنت ہے، ایک سالن کے شوربے کے تھوڑے سے شوربے کے لیے اتنی بڑی محنت ہے. اتنا بڑا دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی دلانے والی زندگی یہ مجھے اور آپ کو مل جائے اور میں اور آپ اپنی آسانی سے زندگی گزارتے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے قربانی دینی. صحابہ کی قربانیوں کو تو دیکھیں نا، کتنی بڑی آج کے دور میں تو کوئی قربانی نہیں ہے نا میرے عزیزو. آج کے دور میں آپ کسی اللہ والے سے ملاقات کرتے ہیں، خاندان والے بولتے ہیں چلو اچھی بات ہے، بچہ نیک تو بن رہا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، بچہ صحیح راستے پہ تو آنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ زمانہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ محمد کون ہے تم میں؟ تو حضرت علی فرمانے لگے پتہ نہیں کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. پہلے تو دیکھا ایک شخص یہاں پر آیا ہوا ہے 3 دن سے ہے، اور ان کے یہاں یہ ترتیب ہوتی تھی کہ شام کے وقت میں کوئی بھی ایسا شخص جو بیت اللہ میں نظر آتا ہے یا مسجد نبوی میں بعد میں نظر آئے، بعد میں جیسے مسجد نبوی چلے گئے تھے، وہاں جو بھی کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے یہ سرائے خانے میں ہوتا تو اسے شام کو اپنے گھر پہ لے جاتے، اور گھر پہ لے جا کے وہاں پر اس کی تواضع کرتے، اس کو روٹی کھلاتے، اس کو آرام کے لیے اس کے لیے بندوبست کرتے اور اس کو سلاتے اور اس کو ہر طرح کی کوشش مہمان نوازی اس کی صحیح طریقے سے کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اسے لے گئے اپنے گھر 1 دن 2 دن 3 دن. 3 دن کے بعد پوچھا دوست کیا بات ہے، لگتا ہے آپ کسی مقصد کے لیے آئے ہیں اور وہ آپ کا کام ہو نہیں رہا. فرمانے لگے ہاں. کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ میں سنا ہے کہ یہاں پر کوئی آخری نبی ہے، لیکن یہ کہ مجھے منع کیا گیا تھا کہ کسی سے بات نہیں کرنا ورنہ لوگ تمہیں ماریں گے، دشمن ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. کہا ہاں ہیں تو صحیح. حضرت علی نے فرمایا چلو میں آپ کو لے جاتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ اگر ہم دونوں کو لوگ چلتا ہوا دیکھیں گے نا تو ہم پر شک کریں گے اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اس لیے اگر ایسا ہوگا تو میں کہیں پیشاب کے بہانے سے بیٹھ جاؤں گا یا جوتا سیدھا کرنے لگ جاؤں گا، تو تم آگے چلتے رہنا، میں تمہیں آگے جا کر واپس اپنے پیچھے لے لوں گا، پھر ہم چلے جائیں گے اس ذات تک. چنانچہ اسی طریقے سے یہ صحابی اللہ کے نبی تک پہنچ گئے اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچنے کے بعد ایمان لے کر آئے، کلمہ پڑھا. پھر انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا دیکھو اس میں ایک ساتھ اس طرح سے مت کرنا. انہوں نے کہا رسول اللہ جب بات حق ہے، جب کلمہ حق ہے، نبی حق ہے، تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے،
پھر مجھے کسی کا آسرا نہیں کرنا, پھر میں نے اس پر عمل کرنا ہے, پھر میں نے اس کو ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کا اہتمام کرنا ہے. میرے عزیزو, یہ وقت تو ایسا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ کہنے والا بھی نہیں, بات بھی حق ہے, طریقہ بھی حق ہے, نبی بھی برحق ہے, کامیابی کی یقین کا تصور بھی ذہنوں کے اندر ہے, پھر بھی میرے عزیزو نبی کی زندگی کو پیچھے ڈال دینا کتنی بڑی ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی اور کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے. اس لیے میرے دوستو, اللہ کے لیے, اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنے کا اہتمام کریں, اور ہفتے میں ایک دن بھی اگر ہم متعین کر لیں نا 11:30 بجے اتوار والے دن, یہ نہیں کہ قربانی نہیں ہوگی, قربانی ہوگی, لیکن جو جتنی قربانی دے گا اس میں اللہ اتنا زیادہ اس کا اثر ظاہر فرمائیں گے. جو آدمی کاروبار کے لیے قربانی دیتا ہے تو اس کا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. شروع میں قربانی دینی پڑتی ہے, پھر آخر میں کیا ہوتا ہے, اللہ بھی فرماتا ہے جب تم بستر پہ چلے جاؤ گے, جب تم معذور ہو جاؤ گے, جب تم بیمار ہو جاؤ گے, تو وہ اعمال جو تم صحت کے ایام میں کرتے تھے, بڑھاپے کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے نہیں کر سک رہے, وہ اعمال جو تم جوانی میں کیا کرتے تھے, بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر پا رہے, وہ اعمال جو تم طاقت کی حالت میں کیا کرتے تھے, کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے, فرشتوں کو کہتا ہے اس کے لیے اس اعمال کا اسی طرح اجر لکھتے رہو, اسی طرح اجر. تو جوانی بھی عبادت والی, بڑھاپا بھی عبادت والا, صحت بھی عبادت والی, بیماری بھی عبادت والی. تو اس لیے میرے عزیزو, کم از کم ہم اس انداز سے وقت گزارنے کا اہتمام کریں, پھر دیکھیں اللہ کیسے ہمارے اندر تبدیلی پیدا فرماتے ہیں. اللہ بھائی مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا, دوسروں تک پہنچانے والا. ایک دفعہ خانقاہ کے اندر میرے پاس ایک بہت اچھی ہمارے لاہور کی خانقاہ سے کتاب بنی تھی, وہ آئی تھی. تو بھائی میں نے وہ کتاب اس وقت خانقاہ سے باہر نکل رہے تھے, ہمارے حضرت والا کے بہت بہت محبت کرنے والے ساتھی تھے بھائی شمیم صاحب, جویلرز والے ہیں, جویلر کا ان کا کام تھا. تو وہ نکل رہے تھے, میں نے کہا بھائی شمیم, آواز دی, میں نے ان کو روکا, ان کو میں نے وہ کتاب دکھائی, تو وہ جلدی جلدی اشعار سب دیکھنے لگ گئے. نہیں آپ رکھ لو, مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا بات کیا ابھی, تم اس کو پڑھ تو لو. نہیں میں پڑھوں گا ہی نہیں. میں نے کہا مجھے بجا بتاؤ, میں نہیں چھوڑوں گا. بولا اس میں میرے حضرت والا کا شعر تو نہیں ہے, سب کے اشعار ہیں, میرے حضرت والے کے شعر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھائی شمیم کے صاحب کی مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے, قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے مجھے واپس کر دی, بڑا جھٹکا لگا. میں نے کس قدر عاشق آدمی ہے اور کہاں پہنچا ہوا ہے. تو میں درخواست کروں گا کہ جو بھی ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے حضرت والا کے اشعار کو کے بغیر ہماری مجلس پوری نہیں ہونی چاہیے, پھر کسی کی بھی پڑھیے. جیسے ہمارا حضرت والا نے ایک, یا پھر ہمارے حضرت والا نے کسی کو بہت پسند کیا تھا, میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں, ہے نا, وہ یہ والے اشعار تھے. میں گندوں میں سب سے زیادہ گندہ ہوں, مگر یہ سچ کے نبو جہل سا درندہ ہوں. حضرت والا اس کو بار بار پڑھواتے رہے تھے. تو حضرت والا کے اپنے جو اس وہاں سے تعلق ہے اس کو ضرور پڑھا کریں. مجھے امید تھی کہ امان بھائی آ جائیں گے, آئے نہیں ہیں. خیر, تو ہم یہ اگر ہم کہتے ہیں نا یہ حالات ایسے ہیں, کاروبار میں مجبوری ہے, فلانا ہے, اور میں یہ تقویٰ مجھ سے, تقویٰ تو ایسا ہی ہے جیسے وضو ہے نا, وضو ٹوٹ جاتا ہے, دوبارہ وضو کر لیتے ہیں. تقویٰ ٹوٹ جائے تو دوبارہ تقویٰ, اللہ سے توبہ استغفار کر لیجئے. رات کے معمول میں بات اگلے ہفتے کرنی تھی, لیکن ابھی 1-2-4 منٹ ہے تو سن لیجئے. رات کو آپ جب سوئیں گے, آپ نے وضو کر لیا. دیکھیے میں آپ کو کوئی ایکسٹرا عمل نہیں بتا رہا, آپ نے وضو تو کرنا ہے, تحت الوضو پڑھ لی. اب آپ اس سے پہلے دان صاف کرتے ہیں. لوگ دان صاف اس کے لیے کرتے ہیں کہ میں ہیلدی رہوں, ہیلتھ کے لیے نہیں. میں نے یہ دیکھا کہ مجھے امریکہ گیا تھا تو وہاں ہمارے دوست ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور زندگی دے, صحت دے, انہوں نے مجھے وہاں بتایا کہ وہاں کا لسٹرین ایسی چیز ہے کہ کسی دنیا کے لسٹرین سے منہ کی بدبو ختم نہیں ہوتی. آپ کسی سے بھی کوئی بھی آپ ٹوٹ پہ استعمال کر لیں. اب وہ نہ کریں, ہمارا منجن بہت اچھا ہے, لیکن منجن کیوں کریں گے کہ جب آپ رات کو اعمال کریں گے تو اعمال کے اندر منہ سے بدبو نہ آئے. فرشتے بھی ہیں, نیکی کام بھی کر رہے ہیں, ذکر بھی کر رہے ہیں, اس کو آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ اس بدبو والے منہ سے آپ اللہ کا ذکر کریں. اس کے لیے تیت برش کریں گے آپ. سوتے وقت یہ بھی دین ہو گیا آپ کا. اب آپ سو رہے ہیں, 2 رکعت پڑھی آپ نے, وضو کی. اب سوتے وقت کیا کریں گے, ترتیب سن لیجئے. پہلے درود شریف سے شروع کریں گے, اور آخری میں جب نیند غلبہ آنے لگے تو درود شریف پڑھیں گے. 2 درود کے درمیان میں رد کوئی چیز نہیں ہوتی, کوئی چیز رد نہیں ہوتی. پہلے درود اور آخری درود. اور درود کے بعد کیا کریں گے, جس سے اللہ پاک سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. کس سے خوش ہوتے ہیں, اللہ پاک کی صفات کیا ہے, سب کو معاف کرتے ہیں. آپ پہلا یہ کریں گے, کسی نے غیبت کی ہے, کسی نے کچھ بدگمانی کی ہے, کسی نے بہتان دل, آپ سب کو معاف کر دیں گے. اللہ میں سب کو معاف کرتا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اپنی معافی مانگنی, سب کو معاف کر کے سونا ہے, سب کو معاف کرنا. معافی کے بعد, معافی ہو گئی, کلین ہو گئی, اس کے بعد کیا ملتا ہے, باپ سے یا کسی سے بھی اپنی ناراضگی ہے, انسان نے صلح کر لی تو پھر اپنی مطلب کی بات کرتا ہے. تو اب اللہ سے کہیے استغفار کیجیے. استغفار ایسی چیز ہے نا کہ خواجہ, استغفار ایسی چیز ہے کہ ہر مسئلے, ہر مسائل کے اندر جب استغفار ہم کرتے ہیں وہ شکر بھی ہے. وہ شکر یہ کہ جب استغفار کرتے ہیں تو ہم اللہ کی اپنی فنائیت پیش کرتے ہیں.
اپنی فنائیت کے ساتھ اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، استغفار کریں. پھر جس کے جو اعمال ہے، جیسے ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پڑھنی ہے، اگر دن میں آپ نے مغرب کے بعد پڑھ لیا تو کم پڑھیں اس کے اندر، پھر اور جو بھی چیزیں آپ کی پڑھنی ہے، پھر آخری میں درود شریف پڑھنی ہے. اور جو چاہتا ہے کہ اس کو رات کو تھوڑی سے خواب میں یا کسی چیز میں اور تھوڑی سی رہنمائی ملے، وہ میں نے بھی عمل کے اندر اللہ کو متقاصر حتیٰ زرتم المقابر یہ ہے 3 دفعہ 7 دفعہ پڑھ کے سوئیے، آپ کو ضرور خواب بھی آئے گا. لیکن یہ ہوگا شروع میں بھول جاؤ گے، یاد نہیں رہے گا، پھر یاد ہونا شروع ہو جائے گا، پھر آپ کو صبح اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو یہ چیز آپ کو اشارہ ملا ہے یا خواب ملا ہے، تمام چیز ملی. بس جو بھی عمل جو بھی کرتا ہو، میں یہ نہیں اس میں پابندی نہیں کرتا، جس نے جو کرنا جو کر لیجئے. پہلے معاف کر دیجئے، معافی کروا لیجئے، استغفار کر لیجئے، لیکن درود شریف سے شروع کرنا، درود ابراہیم 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 11 دفعہ پڑھنا ہے، 1 دفعہ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جتنی جس کی طاقت ہے. پھر آخری میں جب بالکل غلبہ ہونے لگے، ابھی میں جھٹکا آئے گا سو جاؤں گا، پھر درود شریف پڑھتا رہے. پوری رات آپ کی عبادت ہو گئی. ہاں، آدھی زندگی تو نیند میں رات کی گزر گئی، وہ عبادت کے اندر گزر گئی. استغفار کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تاد میں آخر ود زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ اے میرے اللہ جام محبت اپنی پلا دے جام محبت اپنی پلا دے جام محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ دل میں میری یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ شگل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ. پاس اینڈ فاس کر لیجئے, سانس لیجئے, اللہ نکالیے ہو. یہ جب آپ کا آخری جو نیند کے وقت سونے کا وقت ہوگا نا, جب درود شریف پڑھ لیں گے, اب نیند کا غلبہ ہو رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 5-10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ بھی نکل جاتی ہے, پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا. اس وقت توجہ دیجیے, دوپہر کو بھی پریکٹس کر کے دیکھیے, فوراً آپ کو آزادی, شیطان سونے نہیں دے, آپ کو جاگنے نہیں دے گا, سلا دے گا. آپ مراقبہ یہ کر لیجیے, پاس اینڈ فاس کیجیے, سانس لیجیے, اللہ نکالیے ہو, پوری توجہ قلب کی طرف کر کے اللہ 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 کیجیے. پڑھنا نہیں ہے, زبان کو تالو سے لگا دینا ہے. سانس لیجیے, اللہ کے ساتھ اللہ کے انوارات قلب کے اندر آ رہے ہیں. جب سانس نکالیں گے تو ہو کے ساتھ نکالیں گے. جب قلب سے ہوتے ہوئے ناف کے اوپر یہاں توجہ دیں گے, ناف پہ توجہ دینے کے بعد اللہ اللہ. یہ 5-7 منٹ بھی آپ نہیں کر سکیں گے. یہ دوائیں شوائیں انشاءاللہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی, تھوڑے دن پریکٹس کر لیں. اور جگہ بھی دے تو اس کو کہنا شیطان عزازل, آئی ایم تھینک یو تھینک یو تھینک یو کہنا 7 دفعہ اس
اس کو, تو وہ آپ کو خوش ہو جائے گا, آپ کو, کیونکہ آپ کو وقت مل جائے گا, 15 منٹ آدھا گھنٹہ مل جائے گا ذکر کے, مل جائے گا, آپ بہت ساری چیزیں پڑھ لیں گے, ہے نا. جب پڑھیں گے ذکر کریں گے اس کے اندر وہ وقت آپ کو مل جائے گا, ایکسٹرا وقت مل جائے گا نا. تو شیطان کو ہی تھینک یو ہے نا, وہ آپ کو ہاتھ گھما رہا ہے, کر رہا ہے, پھر بھی آپ سو نہیں رہے, جاگ رہے ہیں, مجاہدہ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تھوڑی سی ترتیب اس طرح کرنی پڑتی ہے, اس کے بغیر بات نہیں بنتی. تو آنکھ بند کر لیجئے اور قلب کی طرف توجہ دیجئے اور سانس لیجئے اور سانس نکالیے. اللہ ہو, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر, دیکھوں جدھر. یہ اشعار میں اس کے لیے ہمیشہ پڑھتا ہوں, پاس اینڈ پاس کے میر صاحب نے مجھے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیے تھے پڑھنے کے لیے کہ آپ اس کو پڑھا کریں. خواجہ صاحب کے اشعار ہیں. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. مراقبہ کیجئے. مراقبہ میں کسی چیز کا آپ نے سوچنا نہیں, ذکر نہیں کرنا, صرف یہ تصور کرنا ہے قلب کے اندر اللہ کے انوارات آ رہے ہیں, خیر اللہ نکل رہا ہے اور میرا قلب چمک رہا ہے, اور ٹک 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 جو آواز کر رہا ہے وہ اللہ 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 کر رہا ہے, اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. وہ کان سے سنیے, دھیان دیجئے اور کوشش کیجئے سانس کو بھی روک لیجئے آدھا منٹ پونا منٹ, اور کنسنٹریشن کیجئے دنیا مافیا سے کنفائن ہٹ کر, کنفائن ہو کر قلب کی طرف توجہ کر کے آپ اس کے بعد توجہ دیجئے, آپ کو اس کے انوارات, نور اور اللہ اللہ کہتے ہوئے نظر آئے گا. دل مغموم کو مسرور کرتے, دل بے نور کو پر نور کرتے, فروزہ دل میں شمع طور کر دے, یہ گوشہ نور سے معمور کرتے, میرا ظاہر سور جائے الہی, میرے باطن کی ظلمت دور کرتے. الحمدللہ. محمد صاحب دعا کروا دیجیے. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إليك رب فحببنا, وفي أنفسنا لك رب فذللنا, وفي أعين الناس فعظمنا, ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد, صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین, ہم سب کے تمام
کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے دل و دماغ سے گناہوں کی سیاہی اور ظلمت کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ ایمان اعمال صالحہ اور ہدایت کاملہ کے نور ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے دل دماغ سے ان سے منور و معطر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ظاہر کو اپنے نبی کے ظاہر جیسا بنا دیجیے، ہمارے باطن کو اپنے نبی کے باطن جیسا بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین اپنے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اپنے نبی کے ہر طریقے سے محبت کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی فرما برداری کا شوق اور جذبہ پیدا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین نیکیوں کی رغبت دلوں میں پیدا فرما کر اس کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر ان سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ ہر ایسی یا اللہ رکاوٹ، ہر ایسی یا اللہ بندش، ہر ایسی یا اللہ ایسے حالات کا ہونا ہے جس سے یا اللہ تیری طرف آنے میں ہم دیر ہو جائے، ہمیں تاخیر ہو جائے، تیرا قرب ملنے میں اور تیری معرفت کے حصول میں یا اللہ وہ رکاوٹ کا ذریعہ اور سبب بن جائے، ایسی تمام رکاوٹوں کو، پردوں کو ختم فرما دیجیے، بندشوں کو توڑ دیجیے۔ یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے سجدوں کی لذت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، قرآن کی تلاوت کی حلاوت ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ذکر و اذکار کی یا اللہ ترواہٹ ہمیں عطا فرما دیجیے، اپنی ذات کی معرفت اور اپنی سے ملاقات کا شوق ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کی محبت کے خاطر، آپ کے حکم کے خاطر دنیا کی ہر چیز کو قربان کرنے والا بنا دیجیے، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، غیب سے ہماری تربیت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں صدیقین اور اولیاء اور شہداء اور نبیوں میں شامل فرما دیجیے گا۔ یا ارحم الراحمین ہمارا جینا بھی اپنی پسندیدہ بنا دیجیے، ہماری موت بھی اپنے پسندیدہ لوگوں جیسی بنا دیجیے۔ یا اللہ کل قیامت میں بھی ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا، ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجیے، ہماری موت بھی اچھی کر دیجیے، ہماری خبر بھی اچھی بنا دیجیے، اور قیامت کا حشر بھی ہمارا اچھا بنا دیجیے گا۔ دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے گا، فتنوں اور شرور سے ہماری حفاظت فرمائیے گا۔ یا ارحم الراحمین نعمتوں کے ملنے کے بعد نعمتوں کی محرومی سے ہماری حفاظت فرمائیے، صحت کے ملنے کے بعد بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، طاقت کے ملنے کے بعد کمزوری سے ہمیں محفوظ رکھیے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین زندگی کو یا اللہ اپنی رضا کے خاطر گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ہمارے دل و دماغ کو ہر ایک سے مستغنی فرما دیجیے، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا کبھی ہمیں محتاج نہ بنائیے۔ یا ارحم الراحمین ہدایت کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائیے، نیکیوں والی زندگی کے بعد یا اللہ گناہوں والی زندگی سے ہمیں محفوظ رکھیے۔ یا اللہ آپ کی فرما برداری والی زندگی کے بعد آپ کی نافرمانی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہماری راتوں کو بھی اچھا بنا دیجیے، ہمارے دن کو بھی اچھا کر دیجیے، ہماری خلوت بھی اچھی کر دیجیے، ہماری جلوت بھی اپنی پسندیدہ کر دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ہر عضو کو، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، دل، دماغ، ہر ایک کو اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ جہاں تیری نافرمانی کا موقع ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ ہمیں اس کا حصےدار فرما دیجیے، تاکہ آپ کی نافرمانی سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہم آپ کی نافرمانی سے بچ سکے۔ یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے بے اولادوں کو نیک صالح اولادیں نصیب فرما دیجیے، ان کی اولادیں انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا دیجیے، اولادوں کی آزمائشوں سے، فتنوں سے، نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ جو ماں باپ اپنے بچیوں کے لیے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے لیے بہترین جوڑ کے رشتوں کا بندوبست فرما دیجیے، جن کے رشتے ہو چکے ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما دیجیے، گھروں کی ٹوٹ پھوٹ کو ختم فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہماری اولادوں کی بھی تربیت فرما دیجیے، ہماری نوجوانوں کی بھی تربیت فرما دیجیے، ہمارے مردوں کی بھی تربیت فرمائیے، ہماری عورتوں کی بھی تربیت فرمائیے، بے حیائی، فحاشی، عریانی کے اس سیلاب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما، ہماری عزت کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ زندگی میں ہر نعمت کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین شیخ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کی زندگی میں یا اللہ برکتیں نصیب فرما دیجیے، عمر میں برکت نصیب فرما دیجیے، نعمتوں میں برکت نصیب فرما دیجیے، اولادوں میں برکتیں نصیب فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر بتائی ہوئی بات پر یا اللہ دل و دماغ سے یا اللہ محبت کے ساتھ یا اللہ قدردانی کے ساتھ یا اللہ عظمت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما دیجیے، دنیا میں ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین
الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، اندرونی بیرونی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما دیجیے، اندرونی بیرونی شرور سے اس کے محفوظ فرما دیجیے، فتنوں سے اس کی حفاظت فرما دیجیے یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے جس قسم کے چیلنجز ہیں یا اللہ ہر طرح کے چیلنجز سے یا اللہ نمٹنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، اس موقع پر کیسے ان کو فیصلے کرنے چاہیے، اس فیصلوں کے لیے یا اللہ رشد اور یا اللہ ہدایت کا یا اللہ فیصلوں کے انتخاب کا یا اللہ انہیں توفیق نصیب فرما دیجیے یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے ہر خیر جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، ہر شر جس سے آپ کے نبی نے آپ سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما دیجیے یا اللہ تمام آئے ہوئے مجمع کی یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے قبول فرما لیجیے یا اللہ کسی کو بے مراد نہ لوٹا یا اللہ سب کو بامراد لوٹائیے یا ارحم الراحمین سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، تیری رضا کے خاطر، تیرے دین کے خاطر، تیری دین کی بات سننے کے خاطر، تیرے اللہ والے کی بات سننے کے خاطر اخلاص کے ساتھ قربانی دے کر یہ مرد اور عورت آئے ہوئے ہیں یا اللہ بچوں کو لے کر بچوں کو چھوڑ کر یا اللہ ان کی اس قربانی کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، دنیا آخرت کی ہر خوشی نصیب فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک۔ بدھ کے دن انشاءاللہ مشورہ ہوگا، افطار کی مجلس ہوگی، ٹھیک ہے، اور نماز کے بعد خواتین